اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز گروپ پہ میسج کر دیجئے کہ کلاس شروع ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 3 سے شروع کریں گے۔ پہلے ہم تفسیر کر لیتے ہیں، انشاءاللہ جو ٹائم لاسٹ میں بچے گا تو ہم پھر جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اوپر غور کریں گے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ یہ جو واخشونی ہے نا، اس میں ایک یائی مدہ تھی جو کہ گرامیٹیکلی حذف ہو چکی ہے، تو یہ جو زیر ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک یائی مدہ بھی تھی جس کا معنی مجھے سے ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتے ہیں۔ حرام کیا گیا تم پر مردار، یعنی وہ جانور جو خود اپنی موت مر گیا ہو، اور خون یعنی بہتا ہوا خون۔ اب اسی میں نے وضاحت بھی اسی ترجمے کے اندر ہی لکھ دی ہے کہ کلیجی وغیرہ جمع ہوا خون ہوتا ہے وہ جائز ہے، لیکن جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے، یعنی کہ کوئی انسان کسی جانور کا یا کسی انسان کا بہتا ہوا خون نہیں پی سکتا، ٹھیک ہے۔ اور خنزیر کا گوشت، یعنی یہاں گوشت کہہ کر کلی خنزیر مراد ہے، یعنی ہڈی چربی کھال سب کچھ۔ جو لوگ دین میں ٹیڑھ نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو صرف گوشت کے بارے میں لکھا ہے نا، تو ہم گوشت تو نہیں کھاتے، لیکن اگر ہڈی یا اور کوئی چیز سے جو ایگر ہے یا اس کا جو جیلیٹن ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ خنزیر پورا کا پورا ہی حرام ہے۔ اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یعنی وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربان کیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ حلال نہیں۔ اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، اور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، اور جو جانور کسی اونچائی سے گر کر مر گیا ہو۔ اکثر کچھ کہنا چاہ رہی ہے، ہینڈ ریز کیا ہے؟ آپ نے السلام علیکم، آپ نے کہا نا کہ اللہ کے نام پہ والا جانور وہ حلال ہوتا ہے، جیسے قربانی کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو صدقے کا جانور ہوتا ہے وہ اچھا، یہ میں ابھی میں نے صرف ترجمہ پڑھنا شروع کیا، ابھی میں ڈیفائن کرتی ہوں نا اس کو، پھر انشاءاللہ آپ کا جواب کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی میں یہ صرف ترجمہ پڑھ، چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اوکے۔ اور جو جانور کسی اونچائی سے گر کر مر گیا ہو، اور جو جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو، اور جسے کسی درندے نے مار کھایا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بتا دی گئی۔ جیسے ہم پہلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا کہ تمہارے لیے تمام چوپائے حلال ہیں سوائے ان کے جو تم پر ابھی تلاوت کیے جائیں گے۔ تو تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرام جانوروں کے بارے میں ڈیٹیل دے دی کہ اگر وہ جانور جو ویسے تو حلال ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کی کسی چیز سے مرا ہے کہ ذبح نہیں ہوا، تو پھر وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ یعنی جیسے اگر کوئی جانور جو ہے وہ گلا گھٹنے سے مر گیا ہے، فرض کرے اس کے گلے میں رسی جو بندھی ہوئی تھی وہ اس سے ہی لپٹ گیا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی، اور آپ نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا، ایسی صورت میں اب آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ اب آپ اس کو کتے بلی کو یا اس طرح کسی کو ڈال دیں گے، آپ انسانوں کے لیے اب وہ گوشت حلال نہیں رہا۔ اسی طرح
اگر کوئی چوٹ لگنے سے مر گیا ہے، جیسے کسی کو چوٹ لگا کے مارا گیا ہے، یا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ باہر جو ہے باہر ملکوں میں کھانا یہ جو ذبیحہ ہے اس کے بارے میں کیوں اتنی پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو، کیونکہ اکثر وہاں پر جو ہے وہ سلاٹر نہیں ہوتے، وہاں سلاٹر ہاؤسز نہیں ہوتے، وہاں پر جو جانوروں کو وہ کیا جاتا ہے، مطلب ان کا گوشت کا جب کاٹنے کے لیے تو وہ ان کو کرنٹ دے کے مارتے ہیں، یا جھٹکے سے ان کا گوشت جو ہے وہ مشینوں کے ذریعے ان کی گردن الگ کر دی جاتی ہے۔ تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے ان کا جو ذبیحہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا۔ اور جو جانور کسی اونچائی سے گر کر مر گیا ہو، جیسے آپ اکثر بقرعید کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نا چھتوں پر اپنے گھروں کے جانور پالتے ہیں، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے جانور تو پھر اس کو کرینوں کے ذریعے اوپر سے نیچے اتارا جاتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کرین سے اوپر سے اتارتے ہوئے گر جاتا ہے وہ جانور، اور پھر وہ گر کے ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر تو ایسا ہو کہ وہ گرا ہے، اب وہ دم توڑ رہا ہے لیکن وہ زندہ ہے ابھی، اس صورت میں اگر اس کے فوراً ہی گلے کے اوپر چھری پھیر کر اس کو حلال مطلب ذبح کر لیا جائے تو پھر وہ حلال ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی تمام جو غلاظت ہوتی ہے نا، بیماریاں، وہ خون کے اندر ہوتی ہیں۔ آپ کو بھی جب کوئی بیماری ہوتی ہے، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا کیا کرواتا ہے؟ بلڈ ٹیسٹ، کہ بلڈ کے اندر پتہ چلے گا آپ کو کون سی بیماری ہو رہی ہے، آپ کی بلڈ میں کون سی جو ہے وہ چیز کا کم یا زیادہ ہو رہی ہے، بیکٹیریاز ہیں، وائرس ہے، جو بھی ہے۔ اسی طرح جانوروں کے خون میں بھی جو بھی بیماریاں ہوں گی وہ بیسیکلی خون کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے جب ذبح کیا جاتا ہے جانور تو اس کا جو اس طرح سے کاٹا جاتا ہے کہ جو اس کا سب سے بڑی مین وین ہوتی ہے وہ گلے کے پاس شہرگ جس کو کہتے ہیں، بڑی وین، شہرگ یعنی کہ بڑی وین، وہ کاٹی جاتی ہے، جس سے ایک دم جو ہے وہ باڈی کا خون جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتا ہے، اور کیونکہ دل دھڑک رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ انسان زندہ ہوتا ہے، مطلب انسان سوری جانور زندہ ہوتا ہے، تو دل کے دھڑکنے کی وجہ سے جو پمپنگ ہوتی رہتی ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ خون جو ہے وہ زیادہ تر باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو گوشت ہوتا ہے وہ خون سے کافی حد تک نکل چکا ہوتا ہے، میکسیمم خون اس کا نکال لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کاٹا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ذبح بھی کرواتے ہیں، جب آپ قربانی کے لیے جانور ذبح کرواتے ہیں تو جلدی جلدی میں کیا ہوتا ہے، کسائی جو ہے وہ اتنا ویٹ نہیں کرتے کہ اس کا خون نکلے، بلکہ وہ ان کو جلدی ہوتی ہے کہ اور جگہ بھی جانا ہے، تو وہ جلدی جلدی جو ہے نا اس کو پیسز بنانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ابھی وہ پوری طرح سے اس کا خون نکلا بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو ہے اس کو مطلب ضروری ہے کہ وہ خون پوری طرح سے اس کا نکل جائے تاکہ گوشت میں سے بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اب آپ کو کھانے کے لیے وہ صحت مند گوشت ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جانور اس طرح سے مرتا ہے تو اس کا خون نہیں نکل پاتا باڈی سے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی باڈی میں ساری بیماریاں اور سب کچھ موجود ہوتا ہے، جب آپ اسے کھائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کے لیے ہیلدی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی آپ کو یہ تمام چیزیں بتا دی۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آپ کو ہر نقصان دہ چیز سے بھی وارن کیا، بتایا کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے اور یہ چیز تمہارے لیے خراب ہے، تمہیں یہ چیز اختیار کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ چیز اختیار کرو گے، ایک تو تمہیں باڈی کی کو تمہیں فائدہ ملے گا، تم کھاؤ گے تمہیں صحت ملے گی، تم خوش رہو گے، تم سکون میں رہو گے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ پریشان رہتے ہیں، بے سکون ہوتے ہیں، ہمیں بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب ہم فالتو چیزیں کھاتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم بے سکون ہوتے ہیں، اس میں پھر اس وقت نہ ہماری عبادتوں میں دل لگتا ہے، نہ ہمارے اور کسی شغل میں دل لگتا ہے، کوئی اچھی سی جو اچھا سا ہمارا شغل ہوتا ہے اس میں بھی دل نہیں لگتا، انٹرٹینمنٹ میں بھی دل نہیں لگتا، کیوں؟ کیونکہ ہم بھی خود بے سکون ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکون والی چیزیں بتایا کہ تم یہ چیزیں استعمال کرو گے تو تمہیں اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہمارے اوپر ہے، اور انسان اللہ کی اس رحمت کو چھوڑ کر پھر اپنے لیے زحمت خریدے تو اس سے بڑا بیوقوف اور اس سے زیادہ بڑا ناشکرا کون ہوگا۔ تو آگے دیکھیے، یعنی یہاں پر المیت، یعنی یہاں پر جو میتتن آ گیا نا لفظ میتتن، کہ تم پر مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تو یہ جو میتتو ہے اس کی یہاں پر اسی آیت کے اندر ہی 5 ڈیفینیشن دے دی گئی کہ کوئی جانور ان میں سے کسی بھی سبب سے مر گیا ہو اور ذبح ہونے کی نوبت نہ آئی ہو اور اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہ رہا ہو، بلکہ خون
خون اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا اور اس کے گوشت کا حصہ بن گیا تو وہ مردار کے حکم میں ہوگا، مگر یہ کہ جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو، یعنی ان میں سے کسی پرابلم میں ہو کہ اسے چوٹ لگی ہے اور وہ مرنے والا ہے لیکن وہ مرا نہیں ہے، اسے ذبح کر لیا جائے تو پھر ایسے میں اسے کھایا جا سکتا ہے۔ مثلاً شیر نے ہرن کا شکار کیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن پوری طرح مرتا، شیر نے اسے کسی سبب سے چھوڑ دیا، فرض کرے انسان آ گئے اس کے ساتھ، وہ ڈر کے بھاگ گیا اور ابھی ہرن مرا نہیں ہے، اپنی اس کی آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ اس کے پاس گئے اور جا کے اس کو ذبح کر لیا تو اس میں سے خون بھی نکل گیا اور اس میں سے خون بھی نکل گیا تو وہ حلال جانا جائے گا، اور جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہوا ہوگا وہاں وہاں سے وہ حصہ کاٹ کر پھینک دیا جائے تو باقی گوشت کھانا جائز ہے۔ اور وہ جانور جو کسی استان پر ذبح کیا گیا ہو، اب یہاں پر استان کا کیا مطلب ہے یہ میں ابھی 1 منٹ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ ہاں جی، اور وہ جانور جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو، استھان کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی خاص آستانے پر یا مزار پر، خواہ وہ اللہ کے ولی کا مزار ہو یا دیوی دیوتا کا کوئی استھان ہو، مطلب استھان کا مطلب ہوتا ہے مندر ٹائپ کا، صحیح ہے؟ ایسی جگہوں پر جا کر ذبح کیا گیا حلال جانور بھی حرام کہلائے گا، کیونکہ نیت کا عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ انسان کی نیت اگر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی اور کے لیے وہ کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کی خاطر نہیں، کیونکہ قربانی اسپیشلی صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے اور کسی کے لیے نہیں، یا اگر کوئی بھی صدقہ خیرات کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، کسی کے لیے نہیں کیا جاتا۔ یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹس ہے نا کہ ہم جو ہے وہ کسی خاص دن میں کسی خاص بزرگ کے لیے کسی خاص ڈشز بنا کے کچھ جو ہے وہ بانٹتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے ثواب ملے گا، تو وہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم کس لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ کام جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے صحابہ نے کبھی کیا بھی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ خوشی میں ثواب کی نیت سے صرف اور صرف وہی کام کیے جائیں گے جو کہ دین میں موجود ہیں، جو کہ دین میں آلریڈی کیے گئے ہیں۔ ہم خود سے انوویٹ نہیں کریں گے اپنی مرضی سے کہ ہم اپنی مرضی سے شروع کر دیں کہ ہم آج کے دن کو خوشی منائیں گے، آج کے دن کو ہم سوگ منائیں گے، آج کے دن کو ہم فلاں کام کریں گے، آج کے دن ہم فلاں پکوان پکائیں گے۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو یہ ہمیں جائز نہیں ہے۔ ہم نے کام وہی کرنے ہیں جو کہ ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ دیکھیں عمل صالح جو ہوتا ہے، عمل صالح آپ نے اکثر پڑھا ہوگا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اکثر عموماً اسی طرح سے آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو یہ جو عمل صالح ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عمل صالح، دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں پچھلے کورس میں بھی پڑھا چکی ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ہر دفعہ نئے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں اور ہر دفعہ جو ہے وہ ہم کو ریکالنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ میں بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کروں اور بار بار یاد دہانی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے اس کی، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ انسان کا جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے نون سین یا، نسیہ، اور نسیہ سے لفظ نکلتا ہے نسیان، اور نسیان ہوتا ہے اردو میں، نسیان کو کہتے ہیں بھولنے کی بیماری، نسیان کا مرض، تو یہ اس لفظ سے ہی نکلا، انسان ہے ہی بھولنے والا، تو اسی لیے ہمیں بار بار ریکالنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عمل صالح کیا چیز ہے؟ عمل صالح ہوتا ہے وہ کام جو کہ ہم ایمان کے ساتھ کریں گے، صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، دوسری چیز کہ وہ چیز جو کہ ہم اخلاص کے ساتھ کریں۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ خلوص نیت صرف اللہ کے لیے، آگے اس کے آگے ہے صرف اللہ کی خاطر، اخلاص کا معنی ہوتا ہے صرف اللہ کی خاطر خاص۔ عمل صالح ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ انسان مسلمان ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے کام ہونا چاہیے۔ تیسرا کہ وہ کام سنت طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تبھی کوئی عمل جو ہے وہ پر چڑھے گا۔ اب آپ فرض کریں، دیکھیں اگر کوئی شخص مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، صحیح ہے، ہندو ہے فرض کریں، ہندو نے اپنی کمائی سے کچھ چڑھاوا چڑھایا تو کیا ہے؟ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اخلاص بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مشرک کا عمل جو ہے وہ اوپر نہیں چڑھے گا، صحیح ہے؟ فرض کریں اسی مشرک نے، جیسے لاہور میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک
ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، کیا نام ہے اس کا، گنگو رام ہاسپٹل، ایسی کچھ نام ہے. تو وہ ہاسپٹل چیریٹی ہاسپٹل ہے، وہ ابھی تک چل رہا ہے. بہت بہت میرے خیال ہے پتہ نہیں 60-70 سال سے، میرے خیال ہے اس سے بھی زیادہ پرانا ہی ہوگا، ظاہر ہے 75 سال تو پاکستان کو بنے ہو گئے. تو اس میں کیا ہے، وہ اس نے عمل صالح اس نے اپنے حساب سے ایک نیک عمل کیا، لیکن کیا وہ قیامت کے دن اسے فائدہ پہنچائے گا؟ اس کے پاس ایمان تھا؟ نہیں تھا. اس کے پاس اخلاص تھا؟ نہیں تھا. اس کے پاس سنت تھی؟ نہیں تھی. کوئی بھی کام، اگر آپ نے نیک کام، کوئی بھی نیک کام اگر ان 3 شرائط میں سے کسی پر بھی، کسی ایک پر بھی اگر پورا نہیں اترانا تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اب فرض کریں ایک شخص ہے جو ہے منافق. منافق کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، کچا پکا اس کا ایمان ہوتا ہے. ایمان اس کا کیا ہوتا ہے؟ کچا ہوتا ہے. چلو ایمان بھی اگر اس کا کبھی کبھی پکا بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کچا ہو جاتا ہے، اس قسم کا ہوتا ہے. چلو ایمان ہم نے اس کو کر دیا کہ چلو اس سے کوئی کام کیا، ایمان کی کچے ایمان کے ساتھ اس کا پھر بھی قبول ہو جائے گا. اس نے سنت کے طریقے پہ بھی کیا، لیکن اس کے پاس اخلاص کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے. وہ اس فلاں جو ہے وہ یہ نیکی کا کام کرتا ہے، میں بھی جو ہے وہ اس کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے تو وہ اس میں سے اخلاص مائنس ہو جائے گا، یہ عمل صالح میں نہیں جائے گا، اوپر نہیں چڑھے گا. یہ عمل جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا. اسی طرح ایک شخص ہے جو مومن ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ اس کا ایمان بھی پکا ہے، اس کا اخلاص بھی ہے، اور وہ سنت طریقے پر بھی کام کرے گا. ایک شخص ہوتا ہے جو بدعتی ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ میں آپ کو عمل صالح کے وہ بتا رہی ہوں. ایک شخص ہے جو بدعتی ہے. بدعتی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، اس کے پاس اخلاص بھی ہوتا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سنت طریقے پہ کام نہیں کرتا، تو وہ اس کا عمل بھی اوپر نہیں چڑھتا. یعنی کہ جیسے لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جس طرح سے 12 ربیع الاول پر لوگ میٹھا بناتے ہیں اور بانٹتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے ثواب ملے گا، تو وہ ثواب کے لیے نہیں ہے. اگر آپ نے ویسے ہی صدقہ خیرات کرنا ہے، آپ نارملی ڈیز میں بھی کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ یہ کام کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ یہ کام کبھی ہمارے صحابہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کیا کہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہو. نہ دیکھیں کہ چین ہے پوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پاس کون آتے ہیں؟ صحابہ. صحیح ہے، ہمیں ان کے طرز عمل سے بھی کچھ نہیں ملتا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا. اس کے بعد ہم آتے ہیں تابعین. تابعین کون ہوتے ہیں؟ جو کہ صحابہ. دیکھیں صحابہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حالت ایمان پر موت ہوئی ان کی، اپنی حالت ایمان پر ان کی وفات ہوئی، وہ صحابہ کہلائیں گے. اگر فرض کریں اس نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دیکھا لیکن وہ حالت ایمان میں نہیں تھا، تو وہ صحابی نہیں ہوگا. جیسے ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، یہ لوگ صحابی نہیں تھے. صحابی کون ہے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا، ان سے ملے، ملاقات کی، اور حالت ایمان پر ان کی ڈیتھ ہوئی، وہ صحابی کہلائیں گے. تابعین کون ہے؟ جو ان کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی بھی صحابی کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، ان سے سیکھا، اور حالت ایمان پر ان کی وفات ہوئی، یہ تابعین کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد کون آتے ہیں؟ ان کے بعد کی جنریشن کہلاتی ہے تبع تابعین، یعنی ان کے بعد والے تبع اور تابعین. یہ 4 جنریشن کو ہم دیکھتے ہیں، ان میں آتے ہیں ہمارے پاس سارے یہ امام ابو حنیفہ، امام ابو مالک ابن مالک، اور وہ سارے جو آتے ہیں وہ تبع تابعین میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر مطلب نے بھی وہ کوئی کام کیا ہے تو پھر ہم وہ کام کریں گے. مطلب موسٹلی تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کیونکہ سب سے ڈائریکٹ چین تو یہ دونوں ہے. صحیح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہم کو نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پیدائش پر کوئی اس طرح سے ہر دفعہ، چلو اس وقت تو چلو پیدائش ہوئی ہوتی ہے تو عقیقہ کیا جاتا ہے، اور خوشی میں جو بھی کچھ پکایا جاتا ہے وہ کھایا بھی جاتا ہے، لوگوں کو دعوت بھی دی جاتی ہے، بانٹا بھی جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ہر سال اس کی پیدائش پر کچھ نہ کچھ بانٹا جائے، ایسا کچھ نہیں ملتا ہم کو. نہ کسی کی مرنے پر ہر سال برسی منائی جاتی ہے، ایسا بھی کوئی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کتنے صحابہ تھے جو شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا کہ ان کے بارے میں کہ ان کے لیے ان کی برسی منائی گئی، اس کے بعد یہ ہوا. ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولادیں جو ہیں، حضرت فاطمہ کے علاوہ 3 بیٹیاں ان کی زندگی میں فوت ہوئی،
اس کے علاوہ ان کے 2 بیٹے فوت ہوئے تھے، تو لیکن ان کے بارے میں بھی ہم نہیں سنتے کہ ان کی کبھی ہم نے برتھ ڈے منائی ہو انہوں نے، یا کبھی انہوں نے ان کی ڈیتھ اینیورسری منائی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے خود ساختہ اختیار کی ہوئی ہیں، اس پر ہمیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جیسے لوگ اپنے مرنے والوں کے پیچھے جو ہے وہ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ دیکھیں ایصال ثواب جو ہے نا وہ ایک مطلب ایک بات ہے کہ دیکھیں جو چیزیں مرنے کے بعد کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد کیا چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں، وہ چیزیں دیکھ لیجئے کہ موت کے بعد انسان کو اس کی اولاد فائدہ دیتی ہے اگر وہ نیک ہوگی، صحیح ہے؟ نیک اولاد کا ہر عمل جو ہے وہ اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ ملتا رہے گا۔ کوئی نافع علم اگر وہ چھوڑ کے گیا ہے، جیسے اگر وہ اس نے کسی کو کچھ اچھا سکھا دیا ہے، کسی نے کسی کو ڈرائیونگ سکھا دی ہے، وہ اس ڈرائیونگ سے کسی کی مدد کر رہا ہے یا اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہے، تو وہ سب اس کے لیے جب تک وہ یہ کام کرتا رہے گا اس بندے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اپنی صلاحیتوں کو بانٹیں، کوکنگ کی چیزیں جیسے ہم عورتوں کے اندر نا ایک عجیب سی بات ہوتی ہے، عجیب سا نا ایک شیئرنگ نہ کرنے کی ایک وہ چیز ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ جیلسی کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ریسیپیز نہیں بتاتی، کہ اگر کوئی پوچھے گا آپ سے تو آپ کچھ نہ کچھ اس میں سے کم کر لیں گی یا ایسے اندازے سے ریسیپی بتائیں گی کہ دوسرا بنا ہی نہ پائے گا۔ تو دیکھیں جو چیز آپ اس کو سکھائیں گی نا وہ اس کے اپنے لیے ہے، آپ اس کو سکھائیں گی، اس کے بنائے کا ثواب آپ کو ملے گا بیٹھے بٹھائے۔ تو جو کام آپ کو آتا ہے نا اس کو ضرور لوگوں کو سکھائیں۔ یہ چیز، یہ جو بخل ہے نا ہمارے اندر، علم کا بخل، اس کو جو ہے نا نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنے اندر سے بالکل نکال دیں۔ جو چیز آپ کو آتی ہے اچھی، سب سے کوشش کریں کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کو سکھا دوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نافع علم جو ہے نا وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دے گا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس صدقہ جاریہ کا کوئی کام، جیسے کسی نے کنواں کھودوا کے چھوڑ دیا ہے، یا کوئی مسجد بنا دی ہے، یا مدرسہ بنا دیا ہے، یا کوئی ایسا کام ایسا شروع کیا جو کہ صدقہ جاریہ کے طور پر، کوئی باغ ہے جو اس نے کسی کو دے دیا ہے، کسی وقف کر دیا ہے کسی ٹرسٹ کو یا کسی چیز کو، تو وہ صدقہ جاریہ پہ جب تک اس پہ پھل آتا رہے گا، جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ کوئی لینڈ ہے، اس کا پراپرٹی ہے، وہ اس نے کسی کو وہ مسجد کے لیے دے دی ہے، کوئی بھی مطلب کسی بھی کام میں، تو وہ صدقہ جاریہ کا کام۔ تو یہ 3 چیزیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے شخص کو اپنی نمازیں، اپنا قرآن، اپنی کوئی بھی عبادت گفٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ میں اپنی نماز پڑھوں گی تو میں اپنی نماز کا ثواب اپنی ماں کو پہنچا دوں، نہیں۔ میں اپنا روزہ رکھوں گی، میرا روزے کا ثواب مجھے تو ملے گا لیکن میری ماں کو ویسے بھی ملے گا کیونکہ میں ان کی اولاد ہوں، کیونکہ اولاد کا ثواب تو ملنا ہی ہے۔ لیکن میں 4 لوگوں کو اپنے گھر میں بلاؤں اور کہوں کہ آپ یہاں بیٹھیں، سورہ مزمل پڑھیں یا اتنے قرآن پڑھیں اور اب میری ماں کو بخش دیں اور میری ماں کو اپنا ثواب جو ہے وہ گفٹ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھنے کے بعد، نارملی قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات پکی بات ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے، کوئی بھی قرآن پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن تک جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم کسی کو اپنے گھر دعوت دے کے بلاتے ہیں، کیا وہ اتنے ہی خلوص کے ساتھ دعا کرتا ہے جس خلوص سے ہم خود اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہوں گے، یا اسی درد کے ساتھ جس درد کے ساتھ ہم خود کر سکتے ہیں؟ چلیں آپ اس کو بلا لیں گے، وہ قرآن بھی پڑھ لے گا، صحیح بھی پڑھ لے گا، فرض کر لیں وہ دعا کرے، اور اکثر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ایسی محفلوں میں عموماً عورتیں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک پارا آخری رہ گیا ہے اور 2 عورتیں بیٹھی ہیں تو وہ اس کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں، ایک پارا ایک بندی پڑھ رہی ہے، دوسرا پارا ایک پیج ایک بندی پڑھ رہی ہے، دوسری بندی دوسرا پیج پڑھ رہی ہے، مطلب اس طرح سے بھی بے ہوتی ہے قرآن مجید کی۔ جب ہم اپنی مرضی سے اس قسم کے چیزیں نکالتے ہیں نا تو اس میں پھر اور مزید خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھیں کہ مرنے کے بعد آپ کسی کو قرآن نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، قرآن پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے لوگ قرآن پڑھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں گے اس کے بعد ہماری دعا قبول ہوگی، ہم اس کے لیے دعا کر پائیں گے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے، تو اس لیے شاید لوگ مل کے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس قرآن کا ثواب آپ نہیں بانٹ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ لیجیے۔ آگے چلتے ہیں، تو جب ہم اس قربانی کی بات، ہم قرآن کی بات پر آ گئے، تو ہم کسی کو قربانی بھی نہیں بیچ سکتے، صحیح ہے؟
اسی لیے کسی ولی کے نام پر اور کسی کے نام پر جو ہے وہ قربانی میں، آپ کو پتہ ہے میرے گھر پہ نا فریش ملک آتا ہے، دودھ والا جو ہوتا ہے، جو دودھ دینے، تو وہ مہینے کی ہر 11 تاریخ کو چھٹی کر لیتا ہے. مطلب چھٹی کا مطلب وہ جو اسلامی مہینے کی ہر 11 تاریخ کو اس کا ناغہ ہوتا ہے. وہ کیوں، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ ہم کسی ولی کے لیے جو ہے وہ اس دن ہم دودھ بانٹ دیتے ہیں، اس دن ہم بیچتے نہیں ہیں. تو اس دن کا دودھ ہم سارا، جتنا بھی گائے ہمیں دودھ دیتی ہے، وہ سارا کا سارا ہم جو ہے وہ ان کے نام سے بانٹ دیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے کتنی جتنی جہالت ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ اس کا اپنا نقصان بھی کر رہا ہے کہ وہ بیچ نہیں رہا، اور وہ جو ہے وہ عمل صالح بھی نہیں لکھا جا رہا، کیونکہ وہ تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، وہ کسی خاص بزرگ کے لیے کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن ایسے اعمال آئیں گے تو اللہ تعالیٰ لوٹا دیں گے اور کہیں گے جس کے لیے کیا تھا جاؤ اسی سے اجر مانگو. وہ تو کوئی اجر نہیں دے سکے گا نا، کوئی انسان کسی کو اجر دینے پہ تو قادر ہے ہی نہیں. جی شازیہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے وہ 11ویں کا وہ بتایا، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ 11ویں پہ کسی نہ کسی کے گھر سے کچھ اس طرح کی چیز آتی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی جائز نہیں ہے. دیکھیں آپ کو سامنے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز جو کہ کسی غیر اللہ کے نام پر یا تو ذبح کی گئی ہو یا پکائی گئی ہو. یہ چیز جی ہم جی سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ صرف ذبح ذبیحہ نہیں. ہاں تو کیونکہ جانوروں کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے ذبیحہ کا بات آ گئی، لیکن سورۃ ہاں البقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس کے اوپر اللہ کے نام کے علاوہ پکارا گیا ہو. اور آپ یقین کریں جب آپ ان سے یہ بات پوچھیں گے نا کہ یہ آپ نے جو ہے وہ کیوں کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ کے نام کی خیرات نکالی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشل دن تو نہیں بولے کہ 11 تاریخ کو ہی تم نے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ہر وقت کر سکتے ہیں آپ. اسپیشل دنوں میں کہ 11 تاریخ ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ 11، اب ہم کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ 11 تاریخ کو فکس جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، تو ہمیں 11 تاریخ کو یہ کام نہیں کرنا. آپ پورے مہینے کریں، 11 تاریخ کو نہ کریں. جیسے نہیں یہودی، نہیں میری بات سنیں، پہلے میری اچھا پوری بات کر لیں، میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں. دیکھیں جیسے یہودیوں، کیونکہ میں بھول جاؤں گی سوری اس لیے، کیونکہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہودیوں کے بارے میں نا دیکھیں یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے شروع سے ہی، کیونکہ ان کے جب ان کی پریچنگز تھیں، یعنی جو ان کی تعلیمات تھیں، ان کے حساب سے 10 محرم کو ان کو فرعون سے آزادی ملی تھی. 10 محرم کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ روزہ رکھا تھا، تو اپنے قوم کو بھی رکھوایا، تو انہوں نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا کہ 10 محرم ہمارے لیے بھی جو ہے وہ ہے، کیا کہتے ہیں، مقدس ہے. تو جب مدینہ میں جب انہوں نے روزہ رکھا تو ان کو پتا چلا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں کی مشابہت سے بچو. ہم نے 10 کو بھی تو رکھنا ہے، تو 10 کے ساتھ یا تو 9 کا بھی رکھو یا 11 کا رکھو، خالی اکیلے 10 کا مت رکھو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسرے سے کسی سے ایسے مشابہت ہو رہی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ کانفلکٹ ہے دین کے حوالے سے، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ نہیں کام ویسا کرنا. تو اس لیے 11 کو نہ کریں، باقی کبھی بھی آپ کبھی بھی خیرات کر سکتے ہیں. تیسری بات آپ نے ابھی پوچھی کہ اس کھانے کا کیا کریں، تو دیکھیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو شروع میں تو نرمی پیار سے آپ اس کو کہیں کہ دیکھیں یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، یا آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، یا آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں کیا ہے، اور پھر آپ ان کو پیار سے منع کر دیں کہ ہم نہیں کھاتے ہیں یہ، تو پھر وہ کیا اندر وہ نہیں بھیجیں گی. تو ایسا کھانا جو ہے وہ میں نے ایون اسکالر کا میں نے بیان بھی سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کھانا کسی نے کہا کہ ہم اپنے نا میڈس کو دے دیتے ہیں یا اپنی کام والیوں کو یا کسی کو دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کھانا کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں. جب آپ خود نہیں کھا رہے تو اس کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر نیت دیکھیں، جی نیت جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نیت آپ کے ہر عمل کو پازیٹیو اور نیگیٹو بناتی ہے، اور اسی پازیٹیو اور نیگیٹیوٹی کی ویوز ہوتی ہیں، وائبز ہوتی ہیں جو آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، آپ کی باڈی تک، آپ کی روح تک آتی ہیں. جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا وہ کھانا ہماری باڈی کے پارٹ تو بنتا ہی ہے، لیکن اس کھانے سے آپ کا اتباع بھی جڑا ہوا ہے کہ آپ پھر کس کو فالو کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں بار بار قرآن مجید میں جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نہیں کہتے، سوری، قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے کہ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یا آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तुम मतलब जहाँ जहाँ कुरान मजीद में मोस्टली खाने की बात आती है ना, कुलू वशरबू, आगे आ जाता है फौरन के शैतान के कदमों की पैरवी मत करना। खाओ पियो, शैतान के कदमों की पैरवी मत करना, यानी शैतान को फॉलो नहीं करना। खाने पीने से शैतान को फॉलो करने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो कुछ भी आप खाते हैं, खाने के बाद आपकी बॉडी तो जो भी फील करती है, आपकी रूह भी कुछ फील करती है उस हवाले से। फिर उसमें आपका जो है, अगर वो हलाल है, तैयब है, आपको सुकून महसूस होगा, आप हल्का फील करेंगे, आपका दिल चाहेगा कि आप नेकी की तरफ राग़िब हों। जो इंसान हराम खाता है, उसका दिल नेकियों की तरफ माइल नहीं होता, वो फिर गुनाहों की तरफ ही ज़्यादा जाता है। उसका नफ्स जो है, वो 2 किस्म के नफ्स है ना हमारे अंदर, नफ्से अम्मारा और नफ्से लव्वामा, ठीक है? ये 2 नफ्स हैं हमारे पास। नफ्से अम्मारा कौन है? वो नफ्स जो कि हमें बुराई का हुक्म देता है, बार-बार हमें बुराइयों की तरफ उकसाता है। और नफ्से लव्वामा कौन है? लव्वामा मलामत से है, लव्वामा लौम से। लवामा हमको, वो जब हम बुराई कर लेते हैं तो हमें एक गिल्ट नहीं होता, वो जो अंदर से हमें एक कोई ज़मीर, जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ज़मीर हमारा कचोके लगाता है और हमें अंदर गिल्टी फील करा रहा होता है, वो हमारा नफ्से लवामा होता है, जो हमें रोक रहा होता है, या हम कोई गलती कर जाते हैं तो वो हमें मलामत करता है। तो ये 2 किस्म के नफ्स होते हैं। तो एक का इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छा नफ्स, एक बुरा नफ्स, सही है? एक अच्छा जो अच्छाई की तरफ दे रहा है और एक बुराई की तरफ दे रहा है। जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं ना, तो हम अपने नफ्स अम्मारा को, जो है, जो हमें बुराई का हुक्म देता है, उसको हम कमज़ोर करते हैं। जब हम रोज़े रखते हैं ना, तो हमारा ये नफ्स जो है, वो हमें कमज़ोर करता है। जब आप भूख में होते हैं या इसमें, तो आप बुराई की तरफ इतने नहीं जाते। कोई इंसान, बुराई का मतलब ये है कि अल्लाह ना करे कोई शख्स ज़िना का मुर्तकिब है, या किसी को ऐसे ख़यालात आते हैं ज़िना के बारे में, या ग़ीबत के बारे में, या और किसी और चीज़ों के बारे में। अगर वो रोज़े से है, तो वो फिर ये सारे ख़यालात उसको नहीं आ रहे होंगे। और अगर आने भी लगेंगे, तो उसका उसके अंदर थोड़ा बहुत जो तकवा बिल्ट हो रहा होता है, वो बेहतर होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप नहीं खाते, जब आप हलाल चीज़ें भी नहीं खा रहे ना रोज़े में, तो आपके नफ्स के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही होती है। आप अपने नफ्स से अम्मारा को कमज़ोर कर रहे होते हैं, और जब आप एक नफ्स को कमज़ोर करें, तो दूसरा नफ्स जो है आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो दूसरा नफ्स है आपका लवामा वाला, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जब हम ज़्यादा खा पी लेते हैं, या हम बहुत हद से ज़्यादा खाते हैं, तो होता क्या है कि हम जो है, फिर हम जो है वो लेके बैठते हैं फ़ोन, और फिर हम बुराइयों की तरफ भी ज़्यादा राग़िब होते हैं। फिर हमारा दिल चाहता है कि हम गाने सुनें, फिर हमारा दिल चाहता है और मज़ीद कोई और गुनाह करें, ग़ीबत करें, किसी की बुराई करें। हम पार्टीज़ में क्या करते हैं, जब हमें शादियों में जब हमें खाने को मिलता है, तो हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा बेतहाशा खाना जहाँ वहाँ पड़ा हुआ होता है, और हम खा भी रहे होते हैं और वेस्ट भी कर रहे होते हैं और सब कुछ। उसके साथ-साथ क्या हो रहा होता है, शादियों में सबसे ज़्यादा जो है ना, नाचक्कियाँ और जो नाचक्कियों के साथ-साथ ग़ीबतें और नाराज़गियाँ, ये सब होती है ना। वो फलाँ नाराज़ हो गया, ये वजह हो गई, फलाँ ये हो गया। क्यों? क्योंकि शैतान एक्टिव हो जाता है, शैतान के साथ-साथ आपका नफ्स अम्मारा एक्टिव हुआ हुआ, क्योंकि आप बहुत खा रहे होते हैं। आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने वो हदीस सुनी हुई है ना, कि अपने पेट का कुछ हिस्सा खाली छोड़ो, ताकि तुम्हें भूख का कुछ ना कुछ एहसास बाकी रहे। पूरी तरह पेट भर के ना खाओ, और हम क्या करते हैं, हलक तक खाते हैं। जब तक हमारा पेट नहीं भर जाता, जब तक हमारी नीयत नहीं भर जाती, हम खाते ही चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमें लेज़ीनेस आती है, बस हम सोते रहते हैं, हमें पड़े रहो, हमें कुछ ना कहे कोई, और ज़रा-सा हमें कोई कुछ छेड़ दे, तो हम एकदम वल्नरेबल हो जाते हैं, और हम एकदम जो है वो आपे से बाहर हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे खाने पर डिपेंड करती हैं। तो अगर अल्लाह ना करे हमारे खाने में हराम शामिल है, ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिनको खाना जो है वो हमारे लिए जायज़ नहीं है। सिर्फ़ शराब ही तो नहीं है ना हमारे लिए, ऐसा आपको पता है, हम आप माहौल ये बनता जा रहा है कि सिर्फ़ शायद शराब ही हमारे लिए जो है वो हराम है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो हम हलाल कर चुके हैं। अल्लाह माफ़ करे, मुसलमानों की कौम के अंदर ये चीज़ें, बुराइयाँ फैल गई है ना, कि सिर्फ़ शराब और सूअर को छोड़ के सारी चीज़ें जो है वो हलाल कर ली हैं। हमने सूद हलाल कर लिया अपने ऊपर, हमने जो है वो दूसरे का माल गस्ब करना, दूसरे को झूठ बोल के कमाई करना, तिजारत में झूठी कस्में खा के तिजारतें करना। आप देखें, किसी से आप कपड़ा खरीदने जाएँ, तो आपको दुकानदार क्या बोलेगा? दुकानदार कहेगा कि बाजी ये फला इतने का है। आप कहेंगे
کہ نہیں نہیں یہ اتنے کا تو نہیں ہے، تو وہ کہے گا، آپ کہیں گے کہ فلاں جگہ سے تو میں نے اتنے کا لیا، تو وہ کہے گا کہ وہ قسم کھائے گا اور کہے گا، یا قسم نہیں بھی کھائے گا تو وہ اتنے وثوق سے ہی بات کہے گا کہ فلاں کا تو کپڑا خراب ہوگا، میرا کپڑا بہت اچھا ہے اس وجہ سے میرا مال اتنے کا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں جھوٹ بول کے مال بیچنا، پھر اس کے بعد کمی کرنا، مال میں کمی کرنا۔ آپ دیکھیں کہ آدھا کلو کا پیکٹ کیا ہوتا ہے، وہ 400 گرام ہی ہو گیا ہے، آدھا کلو جو ہے وہ 500 گرامز نہیں رہا۔ اسی طرح 1000 کا جو گرام ہوتا تھا، وہ 1 کلو کا پیکٹ جو ہے وہ اب 950 یا 900 گرامز کا ہو گیا ہے۔ تو ناپ تول میں کمی تو ہو گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں تھوڑا 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 کر کے حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ جو شخص جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ اپنی غذا میں حرام شامل کر رہا ہے۔ اس وقت ماحول یہ ہے، اپنے آپ کو بہت بہت کوشش کریں، اپنے آپ کو حتی الامکان تک حرام سے بچائیں، کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے ہمارا ایمان اور ہمارا تقویٰ نہیں بلڈ ہو سکتا، کیونکہ جب تک ہمارا کھانا طیب نہیں ہوگا ہمارا نفس نہیں طیب ہو سکتا، ہمارے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ ہمیں کیا کیا چیزیں کھانی ہیں۔ آئی ہوپ کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی وہ والی بات، آپ کے جواب مل گیا ہوگا آپ کو۔ شازیہ ملک نے سوال کیا تھا شاید۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے۔ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا، ایسی جگہوں پر جا کر ذبح کیا گیا حلال جانور بھی حرام ہے، اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی جوئے کی ایک قسم ہوتی تھی۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ قربانی کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیے جاتے تھے اور تیروں کے ذریعے گوشت پر جوا کھیلا جاتا تھا۔ یہ تمام بھی گناہ کے کام ہیں، ان کا کچھ ہوگا کوئی حساب اس طرح کا، اب تو نہیں ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ بات اس وقت کے لیے کہ اس وقت کیسے کچھ کام، اب آپ دیکھیں جوا ویسے بھی حرام ہی ہے۔ تو اب یہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے۔ اب آیت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی یہ لوگ اب یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہوا چاہتا ہے اور اس کا راستہ روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سورۃ المائدہ نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے ہے، اسی وجہ سے یہ آخری کہتے ہیں کہ یہ آخری آیات تھی کہ جس پہ جو ہے وہ یعنی کہ یہ قرآن مجید کی آخری آیت تھی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ پوری صورتیں تو ایک ساتھ نہیں اترتی تھی نا، کچھ آیات کسی ٹائم پہ اتری ہیں، کچھ کسی ٹائم پہ، تو عموماً تو یہ سورت جو ہے وہ آخری ٹائمز میں ہی اتری ہے۔ آگے ترجمے کا حصہ ہے کہ تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ کن سے؟ کافروں سے، یعنی جو تمہارے دین سے الگ ہے۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب کفار تم سے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی حلال اور حرام سب کچھ پتہ چل گیا ہے، دین مکمل ہو چکا اور یہ واضح ہو گیا۔ بیٹا کیپ ضرور پہنانا، بہت سردی ہوئی باہر۔ سو گیا؟ اس کمرے میں سلاؤ، اس والے تکیہ لگا دینا اس کو۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کفار تم سے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی حلال اور حرام سب کچھ پتہ چل گیا۔ یہ واضح ہو گیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، مسلمان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مسلمان ہونا ایکچولی پریکٹسنگ مسلم ہونا ہے، یعنی ہمارا ڈیفائنڈ ہے کہ ہمارا حلال حرام کیا ہوگا، ہمارا کھانا پینا کیا ہوگا، ہماری عبادات کیسی ہوں گی، ہمارا رہن سہن کیسا ہوگا۔ یہی چیز جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ کہ مسلمان جو ہے وہ کون ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں منافق جو تھا وہ بھی نماز پڑھنے لازمی آتا تھا، چاہے اس کے دل میں ایمان ہوتا تھا یا نہیں، وہ زبردستی صرف دکھانے کے لیے نماز کے لیے موجود ہوتا تھا۔ جیسے آپ کو پتا ہو کہ عبداللہ بن ابئی جو تھا وہ منافقوں کا سردار تھا، یعنی وہ ٹاپ لیول کا منافق تھا، اور اس کی منافقت کسی سے چھپی بھی نہیں تھی، لیکن وہ جمعے کی نماز میں دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا اور سب کو کہتا تھا لوگوں جلدی آؤ اور ان کی بات سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بہت سچ باتیں کرتے ہیں۔ وہ زور زور سے اپنے آپ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں تو بہت نیک ہوں۔ تو
اس وقت لوگوں کو اپنا ایمان بتانے کے لیے کہ ہم ایمان والے ہیں زبردستی بھی نماز پڑھنے آتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی وہ مسلمان ہیں, اور پھر بھی جو ہے وہ ہم کو مطلب نہیں فرق نہیں پڑ رہا کہ ہم ان کو نماز نہ ہونے پر مسلمان کہیں یا نہ کہیں. مطلب کسی کو یہ گلٹ نہیں ہوتا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں مسلمان رہا بھی یا نہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ پریکٹسنگ مسلم ہونا ہی ایکچولی مسلم ہے. یہ صرف نماز تو صرف ایک چیز ہے, پوری چیز ہے, ساری چیزیں جو ہے وہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں. ہمارا کھانا پینا, ہمارا رہن سہن, ہماری عبادات, اس کے علاوہ ہمارا لین دین, ہمارا اخلاق, ہمارا جو ہے وہ شادی بیاہ, ہماری میتیں, جب میت ہوتا ہے تو تب تو پھر بھی خدا خوفی آ ہی جاتی ہے ہمیں, لیکن شادیوں میں آپ دیکھیں کیا ہمارا حلیہ اور ہماری جو رسمیں ہیں وہ اسلامی ہوتی ہیں. آج آپ دیکھیے کہ کیا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا ہے شادیوں میں. اب تو حیا کا تو بالکل کہتے ہیں جنازہ ہی نکل جاتا ہے جب کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے. اس آیت پر یہود نے کہا تھا کہ یہ آیت اگر ہمیں دی جاتی تو ہم اس دن عید مناتے, یعنی دین کی تکمیل جو ہے وہ مسلمانوں پر ہوئی ہے, اسی لیے تو مسلمانوں سے حسد کیا جاتا ہے. کون سی آیت؟ یہ آیت کا یہ حصہ ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج اکمل یعنی مکمل کر دیا, لکم تمہارے لیے, دینکم میں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے, لکم تمہارے لیے تمہارا دین, و اتممت اور میں نے تمام کر دی, علیکم تم پر, نعمتی اپنی نعمت, ورضیت لکم اور میں راضی ہو گیا یا میں نے پسند کر لیا, لکم تمہارے لیے, الاسلام دینا, اسلام کو بطور دین. یہ آیت جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا حصہ, اس پر یہود نے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم تو اس دن عید مناتے, یعنی دین کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ مسلمانوں پہ ہوئی ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دین شروع سے ایک ہی تھا, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک شریعت ایک ہی چل رہی تھی. سلسلہ یہ تھا کہ شریعت کا کچھ حصہ جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا رہا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انسان اس وقت ارتقاء کے منازل طے کر رہا تھا. ارتقاء کا منازل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تھوڑی سی گاڑی اردو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ابھی مینٹلی اتنا اسٹیبلائز نہیں تھا یا اتنا اسٹیبلش نہیں تھا کہ وہ اتنی بھاری شریعت کو اس وقت اٹھا پاتا. مطلب جب پہلی دفعہ دنیا میں جو قتل ہوا تھا, قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا, تو اس کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ میں اب اپنے بھائی کی اس لاش کا کیا کروں, یہ مجھے ہانٹ کر رہی ہے, اب میں اس کو کیا, مجھے دیکھ کے مجھے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کیا کروں. تو اللہ نے کوا بھیجا تھا اور اس نے دوسرے کوے کی لاش کو دفنا کر دکھایا تھا اس کو کہ اس طرح سے تم جو ہے وہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرو. تو اس وقت تو انسان کو یہاں تک نہیں معلوم تھا کہ اب اس سے کرنا کیا ہے. اس وقت وہ اتنے بھاری جو احکامات وہ کیسے اٹھا سکتا تھا کہ طلاق کے یہ مسائل ہیں تو پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں تو فلاں کے یہ ہے, تو وہ نہیں ہو سکتا تھا. آہستہ 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 لوگوں کو جو ہے وہ کہا گیا, لوگوں کو پھر شریعت دی گئی. جو سب سے زیادہ معنی والی جو تھی وہ تھی تورات, یہ یہودیوں کے لیے, تبھی تو ان تین کا ذکر سب سے زیادہ آتا ہے. پچھلی قوموں میں یہ تھا کہ ایک ایک حکم جو ہے وہ دیا گیا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو, وہ نہیں مانے تو ان کو ہلاک کیا گیا. اسی طرح ایک ایک حکم, کچھ حکم تھے یہ. پھر اس کے بعد جب بڑی بڑی شریعتوں میں آیا تو جیسے یہود کے پاس آیا, یہود کو جو حکم دیے گئے انہوں نے تو مستقل نافرمانی, ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں, سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا ہے کافی کچھ اس کے بارے میں, سورہ النساء میں بھی ہم نے کچھ اس کے بارے میں ہم نے تکمیلی باتیں آج اس صورت میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ انجیل میں بھی جب آئی تو اس میں بھی اسی قسم کی باتیں, اور میں نے آپ کو سورۃ النساء میں بتایا تھا کہ تورات میں احکامات تھے, انجیل میں جو ہے وہ حکمت تھی. تو ان دونوں احکامات اور حکمت کو ملا کر جو ہے وہ ان پر عمل کرنے کو دیا گیا تھا کہ ایک کو پہلے ایک حصہ دیا گیا, پھر دوسرا حصہ دیا گیا کہ اس کو ملا کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو, لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری نبی پر قرآن مجید نازل ہوا تو یہ اب ایک پراپر ایک کیا کہتے ہیں ضابطہ حیات کے طور پر, ایک مکمل دین کے طور پر نازل ہو گیا. یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شروع سے جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا,
اور شروع سے شریعت جو تھی وہ ایک ہی چل رہی تھی لیکن بس پورشنز میں تھی. ٹھیک ہے. اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. تو جو کوئی بھوک میں مجبور کر دیا گیا ہو اور گناہ کی طرف مائل نہ ہونے والا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب ہوا کہ کوئی بھوک میں مجبور کر دیا گیا ہو فرض یعنی کہ اگر ان حرام کردہ چیزوں میں سے وہ جان بچانے کے لیے یعنی اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, فرض کرے وہ جیل میں بند ہے اور وہ جیل میں بند ہے اور کچھ نہیں کر سکتا, اب بہت بھوک کے بعد اب حالت یہ آ گئی کہ اب شاید وہ بھوک سے مر جائے گا. اب اسے جو ہے وہ جو کھانا دیا جا رہا ہے اس میں سے کچھ اتنا کھا لے کہ وہ اپنی جان بچا لے. یا وہ ایسی جگہ فرض کریں کہ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ جیسے آپ کہیں باہر ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ بھی کھانے کو نہ ملے, فرض کریں ایسا تو ایسے پاسبل نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ بسکٹس وغیرہ کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے, لیکن فرض کریں کہ ایسی جگہ کسی آئی لینڈ میں پھنس گیا بندہ, یا کیونکہ دیکھیں یہ تو قیامت تک کے لیے ہر بندے ہر انسان کے لیے دین ہے نا, ہر قسم کی سچویشن کسی پر بھی آ سکتی ہے. تو ایسی جگہ میں وہ پھنس گیا ہے جہاں پہ اسے کچھ کھانے کو نہیں ہے تو پھر حرام کردہ چیز بھی کھا سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, کیونکہ جان بہرحال ضروری ہے. جان ہو گئے تو وہ انسان اپنے ایمان پہ کام کرے گا نا, جان تو نہیں اپنی گوا دینی اس نے. یعنی اگر ان حرام کردہ چیزوں میں سے وہ جان بچانے کے لیے کچھ کھا لے گا تو اس کے لیے جائز ہوگا, اللہ تعالیٰ سے معاف فرمانے والا. لیکن گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو, لذت کے لیے نہ ہو, چلو میں چک کے دیکھ لوں, چلو میں دیکھ لوں کیسا ہوتا ہے, اس لیے نہیں. آیت نمبر 4, یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ ابھی ہم انشاءاللہ اس کی نا وہ بھی کریں گے, کیا کہتے ہیں, ٹرانسلیشن. آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے. آپ انہیں بتا دیجئے کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں, اور یہ جو تم سدھارتے ہو شکاری جانوروں کو پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے, انہیں تم نے سکھایا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے, تو تم ان کے اس شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روکے رکھیں, اور اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب میں اس کو سمجھاتی ہوں آپ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے کیا کہا گیا, پہلی آیت کا پورشن کرتے ہیں. یسألونک ماذا احل لہم, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے, تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے طیبات جو ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں. طیبات حلال کر دی گئی. سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی ہے, ابھی سمجھاتی ہوں. دیکھیں حلال چیزوں کی ضمن میں ایک بات یاد رکھیے کہ وہ طیب اور پاکیزہ ہونی چاہیے. حلال پلس طیب اور پاکیزہ. جیسے جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں, یہ پیزا برگر پاستا وغیرہ اور بازار کی چیزیں اور فروزن کھانے, یہ سب حلال تو ہیں, جائز ہیں, لیکن یہ پاکیزہ نہیں ہے اور طیب نہیں ہے. پاکیزہ کیوں نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کس طرح بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی پیکیجنگ کیسے ہوئی ہے, ان کے اندر کیا کیا مٹیریل ڈالا گیا ہے, گندی چیزوں سے پکا دیا گیا ہے, جہاں پہ پکایا گیا ہے وہاں پر صفائی تھی یا نہیں, ہمیں نہیں معلوم. طیب کیوں نہیں ہے, ان کو کھانے کے بعد جسم میں چستی اور تندرستی نہیں آتی. ایسی چیزیں جن کو کھانے سے انسان کو طاقت ملے, بدن میں چستی آئے, بدن بھاری محسوس نہ کرے, ایسی چیزیں جو ہیں وہ طیب ہیں. یہ ابھی میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو طیب اور پاکیزہ سمجھا دیا کہ حلال اور حرام کے علاوہ ہم نے حلال میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں طیب اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں. فروٹس اور ویجیٹیبلز آج ہماری زندگی سے بالکل مائنس ہیں. جو ویجیٹیبلز ہم کھاتے بھی ہیں تو ہم اتنے پکا کے کھاتے ہیں کہ اس میں سے سارے وائٹامنز اور سب کچھ تو وہ پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا وہ چیز. ہمیں فروٹس اور ویجیٹیبلز ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے, اس لیے کیونکہ ہمارے کھانے کے جو انداز ہیں وہی بہت غلط ہے اور الگ ہیں. تو طیب چیز کھائیں گے تو آپ کے اندر تقوی بھی پیدا ہوگا, آپ کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل بھی ہوں گے. مجھ سے نا کسی اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ گناہ کی طرف تو انسان اٹریکٹ ہوتا ہے, ایسا کیا کریں ہم کہ انسان کہ ہم جو ہے وہ نیکیوں کی طرف بھی اٹریکٹ ہونے لگے. تو سب سے پہلے تو اپنی غذا پہ غور کریں کہ ہم کیا کھاتے ہیں, صحیح ہے. اگر یہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہلا جو نیکی کا کام ہوتا ہے نا, وہ آپ بائی اٹ سیلف اپنے بائی چوائس کرتے ہیں. یعنی آپ کو اپنا تھوڑا سا نفس کو مار کے آپ کو خود کرنا پڑتا ہے جبرن.
پھر اس کے بعد دوسرا اس کو کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا کچھ اچھا اطمینان اپنے اندر محسوس ہوتا ہے. جیسے آپ بہت اچھی نماز پڑھ کے دیکھیں. کبھی آپ نا ایسی نماز پڑھیں کہ آپ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں. تو آپ دیکھیں گے آپ کو اس نماز میں لذت محسوس ہوگی. اس سجدے میں لمبے سجدے کریں. محسوس کریں کہ میں زمین پر کبھی کبھی نا بغیر جانماز کی نماز پڑھ کے دیکھیں. عاجزی آتی ہے. زمین پر فرش پہ نماز سجدہ کر کے دیکھیں. محسوس کریں کہ دیکھیں میں کتنی عاجز ہوں. اور جب اپنی عاجزی آپ اللہ تعالیٰ کے آگے شو کریں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ کی اپنے اندر سے یہ خودی نفس میں اپنی مرضی یہ سب جب آپ اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں نا کہ بس یہ سب کچھ میں نے تیرے حوالے کر دیا, تو آپ محسوس کریں گے آپ کو نماز میں بہت لذت آئے گی. جب ایک نماز آپ ایسی پڑھیں گے نا آپ کا اگلی نماز پڑھنے کا دل چاہے گا. آپ خود بخود انتظار کریں گے کہ میں دوسری نماز بھی پڑھوں. یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نیکی کا کام پورے اخلاص پورے ایمان اور سنت طریقے سے کریں گے تو وہ دوسرے عمل کو اٹریکٹ کرے گا. آپ خود اٹریکٹ ہوں گے نیکی کا دوسرا کام کرنے کے لیے. آئی ہوپ ہے وہ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ جو انہوں نے یہ سوال کیا تھا. میرا خیال ہے اقصا نے کیا تھا شاید, مجھے نام یاد نہیں ہے, شاید اقصا نہیں کیا تھا. اچھا, تو یہ ہے وجہ کہ اگر ہم نیکیوں پہ نیکیاں کرتے جائیں گے تو نیکیوں میں شروع میں ہم ہلکے ہلکے چل رہے ہوں گے, پھر ایک ٹائم آئے گا جب ہم اس میں نیکیوں میں دوڑنے لگیں گے. تو کہتے ہیں یساریون فی الخیرات, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیکیوں میں دوڑتے ہیں, ایک کے بعد ایک جو ہے وہ دوڑنا شروع کر دیں گے. شروع میں مشکل ہوگی, آہستہ آہستہ چلیں گے بیبی اسٹیپس کے ساتھ, اور پھر ٹائم آئے گا کہ جب آپ بھاگنے لگیں گے اس کے اندر انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنائے اور آپ کو بھی ایسا بنائے. آیت کا پس منظر کیا ہے؟ اس آیت میں دیکھیں, ابھی ابن حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ قبیلہ تائی کے, یہ قبیلے کا نام ہے, عدی بن حاتم اور زید بن محلحل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم لوگ کتوں اور بازوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی. یعنی کتوں اور بازوں کو یہ لوگ شکار سکھاتے تھے اور پھر ان کو بھیجتے تھے کہ تم ہمارے لیے شکار کر کے آؤ. تو وہ کوئی بھی جانور پکڑ کے ان کے لیے لا کے دیتے تھے اور پھر اس میں سے کھاتے نہیں تھے اور وہ لا کے ان کو دے دیتے تھے, اور وہ پھر ان کو جو ہے وہ شکار, یعنی خود نہیں جاتے تھے بلکہ ان جانوروں کو یوز کر کے شکار کرواتے تھے. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی. اور ابھی میں اس کا آگے میں بتاتی ہوں. اچھا, آیت میں جو طیبات ہے, پہلے میں نے آپ کو طیبات سمجھا دیا تھا. اچھا, طیبات سے مراد ہر وہ چیز ہے جو خبیث نہیں ہے, اور ہر وہ چیز خبیث نہیں ہے جس کی حرمت قرآن اور سنت میں وارد نہیں ہوئی ہے. یعنی جو حرام نہیں ہے تو وہ پھر چیز جو ہے وہ خبیث نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جو ہے جو کہ حرام نہیں ہے وہ طیبات میں بھی آ جاتی ہے. لیکن پھر میں نے آپ کو طیب کی ڈیفینیشن بہت اچھی سے سمجھا دی ہے. جوارے سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں آدمی شکار کرنے کے لیے سدھا لیتا ہے, یعنی سکھاتا ہے. سدھانا یعنی اس کو ٹرین کرنا, جیسے کتا, چیل, چیتا, باز اور شاہین وغیرہ. یہ جوارے جو لفظ ہے نا یہ قرآن یہ اس آیت کے اندر آیا ہے. یہ دیکھیں گرا من الجواری ہی, اسی کو یہاں ڈیفائن کیا گیا ہے. پھر آگے دیکھیں کن صورتوں میں سدائے ہوئے جانور کا شکار کھانا جائز ہوگا. سدائے ہوئے جانور کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو, اور سدائے ہوئے جانور نے اس کا کچھ حصہ کھایا نہ ہو, چاہے وہ اسے مار کر ہی لایا ہو. یعنی وہ ذبح نہ ہوا ہو, وہ اسے مار کے لایا ہے لیکن کچھ کھا کے نہیں لایا ہے, اس میں سے چک نہیں مارا اس نے, بلکہ وہ سیدھا ویسے ہی مار کے اس کو لے آیا ہے. وہ کھانا آپ کے وہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ عموماً اتنا ہوتا نہیں ہے. عموماً تو ایسا کرتے نہیں ہے نا لوگ, یہ تو شاید لمیٹڈ اس کے لیے ہوتا ہے. اچھا, مجھے نا 5 منٹ کی بریک چاہیے ہوگی کیونکہ ہم مغرب ہوئی ہے. میں نماز پڑھ کے آپ لوگوں کے ساتھ کنٹینیو کرتی ہوں. آپ لوگوں میں سے کسی کو نماز پڑھنی اثر کیا کوئی اور نماز تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, آپ تھوڑا ویٹ کر لیجیے پلیز. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی, ایک سوال میں نے پڑھا تھا, کسی نے لکھا کہ برسی پر جو کھانا کیا جاتا ہے کیا وہ کھانا بھی جائز نہیں ہے؟ نہیں, وہ کھانا بالکل جائز ہے. دیکھیں لیکن وہ چیز جو ہے اس کو تھوڑا سا لمٹ اس طرح کرنا چاہیے, کیونکہ جو جس کے گھر میں بیچارے کے گھر میں پہلے ہی فوتگی ہوئی ہے اور پھر اس کے گھر جو ہے وہ کھانا بھی وہ کر رہا ہے, وہ آلریڈی ایک صدمے میں ہے, پھر وہ
کھانا وانا کرنے کا جو ایک ظاہر ہے ایک بوجھ اس کے اوپر پڑ جاتا ہے اتنے سارے لوگوں کے لیے، تو وہ پھر جو ہے وہ ایک اوائڈ کرنی چاہیے یہ چیز، اور اس چیز کو ختم کرنا چاہیے کہ میت کے گھر میں آپ کھانا کھانے چلے جائیں، تو ایسا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کا بھی جو ہے ان کو بھی 2-3 دن تک کھانا نہ بنانے دیا جائے، بلکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی رشتہ داروں کو اور باقی لوگوں کو، آس پڑوس کے لوگوں کو سنبھالنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کیفیت میں نہیں ہوتے کہ پھر وہ نارملی اپنے کام اور اپنے کھانے پینے کو دیکھ سکے، تو ان کا خیال ہم کو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ویسے وہ کھانے میں کوئی وہ حلال حرام کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، آپ وہ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک ان ایتھیکل، ایک غیر اخلاقی چیز ہے نا۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے تھے حلال حرام کا ہی۔ اچھا، ہم اب آیت نمبر 5 شروع کرنے والے ہیں۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ ابھی میں صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اس کی تفسیر۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہے، یہ اب یہاں پر یہ جو پورشن ہے لیکن سے لے کر یہ میں نے اس میں تفسیر کا ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ جو ہے وہ یہاں تک ہے حلال تک، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہوگا کہ وہ کھانا اصلاً بھی حلال ہو، کیونکہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی جو ہے وہ خنزیر کھا رہا ہے تو وہ پھر ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، اور اس کھانے میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہوگا جو 2 بنیادی شرائط کے ساتھ حلال ہوگا، یعنی کہ اس کو حلال کیا گیا ہو پراپر، یعنی جو ہے اس کو اللہ کا نام لے کر پراپر ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ جھٹکے سے گوشت جیسے چکن ہے لیکن وہ چکن کھا رہا ہے، چکن تو حلال ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس نے جھٹکے سے اس کی گردنیں الگ کر کے جو ہے وہ پھر اس کو پکایا ہے، پھر وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کے اندر یہ جو فروزن چیزیں ہوتی ہیں، ہم کو نہیں پتا ہوتا کہ ان چیزوں میں وہ جو چکن استعمال ہوا ہے وہ جھٹکے سے تو نہیں ذبح ہو گیا، چلے اگر وہ جھٹکے سے ذبح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ وہ مردہ ہی تھا، کئی دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ پنجروں میں ہی بہت ساری مرغیاں جو ہے وہ دب کے مر جاتی ہیں، ویسے ہی مر جاتی ہیں، تو وہ پھر ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ نے کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی بکتی ہیں، وہ بھی ریسٹورینٹس میں اور ان جو فوڈ کا بزنس کرتے ہیں ان لوگوں سے وہ خرید کے لے جاتے ہیں، اور اس سے پھر وہ قیمہ ویمہ بنا کے اس کو وہ پھر فروزن آئٹمز جو ہمارے پاس برگر پیٹیز اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، کباب اور یہ ساری چیزیں جو فروزن آئٹمز ہوتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ طیب میں نہیں آتا۔ اگر آپ کی گراسری میں یہ تمام چیزیں ایڈڈ ہیں تو پلیز ان کو اپنی زندگی سے مائنس کیجیے اور خود بنائیں، یہ چیزیں آپ خود بنا کے فریز کر لیجیے۔ اگر آپ کو ٹائم کا ایشو ہوتا ہے یا اس طرح کی یہ ایزی ہوتی ہے کھانے میں یا بچوں کو پسند ہوتی ہے، تو آپ یہ نگیٹس وغیرہ یہ خود گھر پہ پکا لیں، یہ چیزیں سب ہر چیز کی ریسیپی اب تو ہر چیز یوٹیوب پہ مل جاتی ہے، آپ یہ سب چیزیں خود بنائیں، یہ چیزیں آپ بازار سے نہ خریدیں، کیونکہ جو چیزیں آپ کھلائیں گے اپنی اولاد کو اس کی فرما برداری اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وہ اگر بچہ آپ کا اللہ کا فرما بردار نہیں بنے گا نا تو وہ آپ کا فرما بردار بھی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کی غذا میں ایسی کوئی چیزیں شامل ہیں تو پھر وہ باغی نکلتے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، لیکن غذائیں جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اتباع پر، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب میں عیسائی اور یہودی دونوں آ جائیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، قید نکاح میں لانے والے ہو ان کے محافظ بنتے ہوئے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے کے لیے اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے جو خاندانی عورتوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورۃ النساء میں محصنات کا ورڈ پڑھا تھا، 5ویں پارے کا بالکل پہلا ورڈ ہے والمحصنات، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ خاندانی عورت وہ عورتیں جو کہ آزاد بھی ہیں، ایمان والیاں ہیں، آزاد ہیں یعنی کہ غلام نہیں ہیں، ان کا سٹیٹس ٹھیک ہے خاندان اور وہ عزت دار ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خاندانی عورتوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ان عورتوں کے بارے میں کہ اگر ایسی عورتیں اہل ایمان کے لیے جیسے مسلمانوں میں کو یہ اجازت دی گئی کہ ایسی عورتیں اگر آپ کو اہل کتاب کی ملتی ہیں تو آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں، خاندانی عورتوں میں عزت والیاں، پاکیزہ
اور آزاد یعنی کہ غلام نہ ہو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اجازت تو دے دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس اجازت کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو چیز ہے یہ صرف مردوں کو دی گئی ہے کہ مرد جو ہے وہ ان عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، عیسائی عورتوں یا یہودی عورتوں سے، لیکن مسلمان عورت جو ہے وہ کسی عیسائی مرد اور عیسائی یا یہودی مرد سے شادی نہیں کر سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت جو عرب کا رواج تھا یا اس وقت جو ایک ماحول تھا وہ یہ تھا کہ اولاد جو ہے نا وہ مرد کی ہوتی تھی، اولاد مرد کی ہوتی تھی، یعنی اس کا حسب نسب ہمیشہ مرد کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتا تھا، یعنی جو دین مرد کا ہوگا، باپ کا ہوگا، وہی دین اولاد کا ہوگا. لیکن آج ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آج جو عورت کا دین ہوگا وہی دین جو ہے وہ بھلے سے اگر فرض کریں کہ ایک دو لوگوں میں شادی ہوئی ہے اور میاں جو ہے، جیسے آپ دیکھتے ہی ہیں ایک بہت ہی مشہور یہ ہے نا، مشہور لوگ ہیں نا، کیا نام ہے جن کی یہ انڈینز میں ہے، کیا نام ہے اس کا، انڈین ایکٹرز ہیں جنہوں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی، خود مسلمان ہیں لیکن ان کے بچے کیا، ہاں ہاں، تو ان کے بچے مسلمان نہیں ہیں، ان کے بچے سب کیا، ان کے نام ضرور مسلمانوں والے ہوں گے، ایک کا نام میرا خیال ابراہیم نام ہے، میرا خیال ہے اس کے ایک بچے کا، تو وہ مسلمان تو نہیں ہے، وہ سب تو ہندو ہی ہیں سارے، کیونکہ ماں اس کی ہندو ہے، وہ ان کا گھرانہ سارا ہندو ہے. تو اگر ایسے میں کوئی شخص یہ سوچے کہ میں کسی ہندو تو خیر بالکل ہی الگ ہو جاتا ہے، وہ اہل کتاب میں ہی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اہل کتاب کی کسی بندے سے شادی، جیسے عمران خان نے بھی تو کی تھی نا اپنے ایک بیٹے، اس کی پہلی بیوی جمائمہ یہودی تھی نا، تو اس کے بچے کیا ہے، مسلمان ہے کیا؟ تو آپ دیکھیں کہ چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ ایسی شادیاں کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں. یہ تو اس ٹائم پہ بھی اس طرح پہ تھا نا کہ اگر آپ کے پاس کوئی نہیں اویلیبل، یا آپ کو وہ عورت جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دین کے اعتبار سے قریب لگتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ عیسائی میں بھی اور یہودیوں میں بھی کوئی کٹر یہودی اور عیسائی ہوں گے تو وہ تو مسلمانوں سے ویسے بھی شادی نہیں کریں گے، ان کے تو ویسے ہی کانفلکٹ کچھ زیادہ ہی. بہرحال یہ حلال ہے لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے، جائز تو ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں یہاں پہ بتا رہی تھی کہ یہ دو باتیں یہاں پہ کی گئی ہیں نا کہ قید نکاح میں لا کر، یعنی نکاح کس لیے کرنا ہے؟ محافظ بنتے ہوئے، یعنی ایک مرد کا دوسری مطلب ایک شادی کرنا، یعنی عورت کے ساتھ شادی کرنے کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ میں اس کا جو ہے وہ محافظ بنوں گا، میں اس کو ایک محسن، ہم قلعے میں، ایک قلعہ ہوتا ہے نا، عزت کا قلعہ پرووائڈ کروں گا کہ اس کو میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کی عزت کی، اس کے جذبات کی اور اس کی نان نفقے کی، ان سب چیزوں کی. تو گھر بنانے کے لیے بیسیکلی اگر تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے تو تمہارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ تم نے گھر بنانا ہے. نکاح کا مقصد کیا ہوگا کہ تم نے خاندان تشکیل کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ تم دل چاہے کہ کئی شادیاں کرنی ہے، بس کر لو، شادی کر لو، اور بس ایک جیسے لوگ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے گرین کارڈ کے لیے شادیاں کرتے ہیں. گرین کارڈ ہوتا ہے نا، ہاں گرین کارڈ ہی ہوتا ہے شاید، تو وہ مطلب وہاں کی نیشنلٹی جو ہے وہ لینے کے لیے لوگ شادیاں کرتے ہیں. تو وہ اس قسم کی، اس لیے نہیں، بلکہ اور کیا کہا گیا، چوری چھپے آشنائی، یعنی کہ علل اعلان نکاح کرو. اس لیے نکاح نہیں کرو کہ بس آپس میں نکاح کر لیا کہ چلو حلال ہو جائے، جائز ہو جائے معاملہ، اور ہم جو ہے پھر اپنی زندگی گزارتے رہیں. لیکن نکاح کا مطلب ہی علل اعلان ہے کہ نکاح کبھی بھی چھپ کے نہیں ہوتا. نکاح کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک عورت کے بارے میں یہ پتا چل جائے سب کو کہ یہ عورت جو ہے وہ فلاں کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے، اب اس کو کوئی اور اپنا رشتہ نہیں ڈال سکتا، کوئی اس کو میلی نکاح سے بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ ایک قلعے، مضبوط محفوظ قلعے میں آ گئی، شادی کے قلعے میں آ گئی، تو علل اعلان ہی ہوگا نکاح. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا، یعنی کوئی ایسا کام کیا جو کہ کفر کے زمرے میں آ گیا، یعنی ایمان کے ساتھ کفر کیا، یعنی کہ ایمان والا کہا اس نے اپنے آپ کو، لیکن ان باتوں میں سے کچھ اس نے کی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے تمام اعمال جو اس نے ایمان کی حالت میں کیے ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے، اور آخرت میں وہ ہوگا خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اس میں اشارہ جو ہے وہ دو طرح سے ہے.
ایک تو اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک، ایک منٹ یہ بائک چلی جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تب تک وہ ایمان والے تھے، لیکن اب اگر وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تو گویا وہ کفر کر رہے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن کافرانہ حرکتیں کرے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، جو میں نے بھی اس کا آپ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے یہاں پر۔ یہ ہم پر یہاں تک ہماری جو ہے وہ آیت نمبر 5 کمپلیٹ ہو گئی، آج کی ہماری تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آج تک کی یا کل سے لے کے آج تک کی کسی بھی بارے میں کوئی آپ نے سوال کرنا ہے تو کر لیں، پھر ہم جو لفظی ترجمہ پہ آ جاتے ہیں۔ کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے گا اس حوالے سے؟ آج ہم نے کھانے کی بہت ساری، جی 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 ربین آنٹی، اس کو مردوں کی سورہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس میں دیکھیں حلال اور حرام اور ان تمام چیزوں کے بارے میں موسٹلی دیکھیں آیا ہے، جو آپ دیکھیں شروع کی 5 آیتیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے حوالے سے نہیں ہے؟ مطلب مردوں کو ہوں، حکم دیا گیا ہے کہ شادیاں آپ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں باہر، تو عورتوں کو تو نہیں دیا گیا، یہ کہ عورتوں کو تو نہیں کہا گیا، یہ مردوں کے لیے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر کہ جانوروں کو سدھانا یہ عورتیں تو نہیں کرتی، یہ کام بھی مرد کرتے ہیں۔ ہوں، پھر ٹھیک ہے، سلاٹر کرنا، یہ سارے جانوروں کو ذبح کرنا، یہ سارے کام بھی مرد کرتے ہیں۔ ہوں، ابھی تو شروع صحیح، سے ہماری جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے مردوں کی صورت اس حوالے سے کہ دیکھیں نظام جو ہے نا، نفاذ کسی بھی کسی بھی مملکت کا جو رولنگ ہوتی ہے نا وہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی، ہوں، عورتیں گھروں میں رہتی ہیں۔ عورتیں مردوں کو ضرور پروان چڑھاتی ہیں، مردوں کی تربیت ضرور کرتی ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول پر جو کام ہوتا ہے وہ مرد کرتے ہیں ایک ریاستی طور پر، تو اسی لیے یہ اس میں موسٹلی آپ کو ریاستی احکامات ہی ملیں گے۔ جی حمیرہ اور ارشد، یہ ہاں جی جی بولیں بولیں، آپ بولیں پوری بات کریں۔ اور یہ جو شاعر اللہ کی بات کی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ وہ نشانیاں جس سے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، تو پھر یہ نماز روزہ اور زکوٰۃ اور یہ بھی سب شاعر اللہ میں آ جائیں گے۔ دیکھیے شاعر اللہ تمام چیزیں وہ چیزیں جو سالڈ چیزیں ہوتی ہیں نماز وغیرہ تو ہماری عبادت ہے لیکن ہم انہیں چھو تو نہیں سکتے نا، ایسی چیزیں جو سالڈ چیزیں ہیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں، یہ تو ہمارے عقائد ہے نا، نماز روزہ ہوں، یہ ہمارے عمل کہلائیں گے، لیکن وہ چیزیں جیسے سالڈ جیسے کہ مسجد ہو گئی اور اس طرح اچھا، کی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، جیسے حرم ہے، کعبہ ہے۔ ہاں جی حرم ہے، کعبہ ہے، جس میں جیسے ہدی کے جانور تھے، کل ہم نے 4-5 چیزیں ہوں، پڑھی ہدی کے ہوں، جانور، ہوں، صفا مروہ۔ بالکل۔ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، جی جی بولیں۔ جی میم، آپ نے جو بھی بات کی تھی فرش پہ نماز پڑھنے کی، یہ میرا اپنا ذاتی ہے کہ میں پڑھتی ہوں، اور آپ کے آج کہنے سے مجھے یہ بات سمجھ میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا، میں جا نماز پہ نہیں پڑھتی، اور یقین جانے فرش پہ پڑھنے کا ایک واقعی اپنا ایک مزہ آتا ہے، اور مجھے کبھی احساس نہیں تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیوں مجھے ایک فرق محسوس ہوتا ہے جا نماز پہ پڑھنے سے اور فرش پہ پڑھنے سے، لیکن آج آپ نے جو بات بتائی میرا خیال سے یہی وجہ تھی کہ جو اس کے ایک الگ ہی کہتے ہیں ایک لطف ہوتا ہے اس کا، کہ آپ کو ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے، وہ واقعی فرش پہ پڑھنے سے آتی ہے۔ بالکل، وہ دیکھیں وہ عاجزی آتی ہے نا آپ کو، آپ جتنی سافٹ جا نماز پہ نماز پڑھیں گے آپ کو اتنا لطف نہیں آئے گا۔ جی میم، یار اور لیزینس فیل ہوتی ہے، جو موٹی جا نماز ہوتی ہے اس پہ ایسا لگتا ہے کہ آپ زیادہ سست ہو رہے ہیں اپنے ہاں جو اچھا، نماز ہے اس مجھے میں آپ شروع سے نا سجدہ کر رہے ہیں تو وہ سخت چیز پہ سجدہ کرنے کی عادت رہی ہے، کیونکہ میں نے جب نماز پڑھنا شروع کی تھی تو ہمارے اسکول میں نماز پڑھائی جاتی تھی، کلاس 5 سے ہی ہمارے اسکول میں نماز ہوتی تھی ظہر اور عصر کی، تو ہمارے اسکول میں چٹائیاں بچھائی جاتی تھی، چٹائیاں آپ کو پتہ ہے کافی جی سخت ہوتی ہیں، جی عورتوں کو جی شاید اتنا نہیں ایکسپیرینس ہوتا، لیکن چٹائیاں اچھی خاصی سخت ہوتی ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتی ہیں، تو وہ ان پہ نماز پڑھنے کی عادت بن گئی تھی، اور ایسی عادت بن گئی تھی کہ ایون اب ہمارے جو ٹخنوں پر نشان بن گئے تھے ان پہ بیٹھنے کی وجہ سے، وہ ٹخنوں پہ جی بیٹھ جاتے تھے تو اس پر نشان بن جی، گئے۔ کالا ہو جاتا ہے۔ جی تو وہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے کہ ایک دفعہ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بارش کی رات میں کہ ان کے ماتھے پر کیچڑ لگی ہوئی تھی، یعنی انہوں نے ایسی جگہ پہ نماز پڑھی تھی کہ جہاں پہ مٹی نرم تھی اور وہاں پہ پانی بھی ہوگا تو ان کے ماتھے پر مٹی کا نشان تھا۔
कहने का मतलब ये है कि हम्म, वो लोग तो पक्के फर्श पे भी नहीं नमाज पढ़ते थे, वो तो बाकायदा मिट्टी पे नमाज पढ़ते थे। उस्ताजा कभी कभी कहती हैं कि आप लोग कभी कच्ची मिट्टी पे नमाज पढ़ के देखें, मतलब ऐसे फर्श पर जो पक्का ना हो। हमारे घरों में तो जाहिर है टाइल और मार्बल्स लगे होते हैं, तो हम शायद वो चीज़ भी महसूस ना कर सके। कच्ची मिट्टी पे नमाज पढ़ने का एक अलग ही लुत्फ होता है, वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला करवाए कभी। तो बहुत इंशाल्लाह, बिल्कुल। जो है वो कहती हैं कि बहुत लुत्फ आता है उसमें, कि जैसे आप कभी गाँव वाँव जगह पे जाएं जहाँ पे कच्चा सहन होता है और आप ऐसी जगह पे नमाज पढ़ें तो बहुत लुत्फ आता है, हाँ, क्योंकि जब से मेरे जो है वो चेयर पे मैंने नमाज पढ़ना शुरू की है, तो मतलब मेरी वो खत्म ही हो गई है बिल्कुल कि ना, मैं अब सबसे ही कहती हूँ कि मुझे ना नमाज में वो आती ही नहीं है, वो वाली बात जो कि सजदे में आती थी, बिल्कुल नीचे पढ़ के जो आती थी। तो बिल्कुल वो रोना भी बहुत आता है कि, और गड़बड़ भी बहुत हो जाती है इसी चक्कर में नमाज मेरी, कि एक ही डायरेक्शन होती है। तो वाकई वो ब्लेसिंग है जो अभी लोग अपने उसके साथ नमाज पढ़ रहे बिल्कुल, हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और बहुत अच्छी बात आपने मुझे समझाई, अभी बताई ये वाली बात, मुझे याद दिलाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए जितनी भी औरतें मुझे सुन रही हैं, जितनी भी 30 साल 40 साल की औरतें हैं इस वक्त या उससे छोटी हैं, आप लोग प्लीज अपनी डाइट में दूध को शामिल करें, कैल्शियम को शामिल करें, दूध दही का इंटेक रखें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज डिक्लाइन होगी, आप 35 के बाद से आपकी बोन्स में से कैल्शियम अंदर जाने के बजाय निकलना शुरू हो जाएगा। फिर लोगों को ये जो आर्थराइटिस और ये सारी मसाइल औरतों को सबसे ज़्यादा शुरू होते हैं, वो इसी वजह से शुरू होते हैं, और फिर ये नमाज ना सजदा ये मिस हो जाता है, ये फिर घुटने मुड़ने से रह जाते हैं। अपनी डाइट को अभी से ही देखिए, मैंने पहले सूरत निसा में भी मैंने बात की थी कि देखिए ये जो खुला दूध होता है ना, ये बेस्ट है। अगर आप मिलावट के बगैर कोई खालिस दूध कहीं से आपको पता लगता है कि ये मिल रहा है, तो आप ये इस्तेमाल करें। ये टेट्रा पैक वाले डब्बे वाले दूध ना इस्तेमाल करें, ये कुछ नहीं है, फालतू है, बेकार है, बिल्कुल कचरा है। इनसे आपको कोई कैल्शियम कुछ नहीं मिलता, ये सिर्फ सफ़ेद पानी है। और इन्होंने आपके प्रोपेगेंडा करके आपके दिमागों में ये डाल दिया है कि फ्रेश मिल्क खराब होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। फ्रेश मिल्क बहुत अच्छा होता है, और आप उसको जब बॉईल करते हैं तो उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ आप देखते हैं कि आप कोई भी चीज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब बॉईल करते हैं तो वो स्टेरिलाइज हो जाती है। तो जब आप पानी को भी बॉईल करते हैं तो आप पानी बॉईल करके पी सकते थे ना। अब पहले भी पीते थे लोग, अब लोगों ने जो है वो फिल्टर्स लगा लिए हैं और बाकी चीज़ें करना शुरू कर दी हैं। उनका हम पानी, यहूदियों का पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं। हम अपने ही पानी को छोड़ के, इसी तरह हमने अपना दूध छोड़ के जो है उनके दूध खरीद खरीद के पी रहे हैं। ये सारा हम निज़ाम खुद ब खुद ही उनके हाथों में दे रहे हैं। वो दज्जाली जो सिस्टम है उसके अंदर जकड़ते जा रहे हैं खुद ही। तो इन चीज़ों को आप खुद देखें कि फ्रेश मिल्क लगाएं, अपने बच्चों को भी फ्रेश मिल्क पिलाएं। ये नीडो और ये जो डब्बे के दूध हैं जितने भी हैं, ये सब बेकार हैं। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, और मैंने कभी भी अपने बच्चों को ये डब्बे की चीज़ें नहीं दी है। तो अपने अपनी ग़िज़ाओं में भी इन चीज़ों को बहुत फ़ोकस करें। और जितनी भी 30 साल की उम्र की ख़वातीन हैं, वो सब अपनी अपनी डाइट में मल्टी विटामिन्स को शामिल करें। आप सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि हम उस तरह से ना वेजिटेबल्स खाते हैं जिस तरह से खाना चाहिए, और जिस तरह से फ्रूट्स खाने चाहिए हम वो भी नहीं खाते। तो विटामिन्स तो हमें मिलते ही नहीं, इसीलिए हम हर वक्त लिथार्जी फील करते हैं, चिड़चिड़ा फील करते हैं। हर वक्त हमारी बॉडी जो है वो बस लगता है कि हम जाके लेट जाएं, कोई काम ना करें, सुस्ती, काहिली, ये वजूहत है। ठीक है जी। अ, और अगर किसी को अल्लाह ना करे ये मसला होता है कि उसको घुटने का प्रॉब्लम हो रहा है और उसको लगता है कि मुझे अब जो है वो बैठ के नमाज नहीं पढ़ी जा रही, तो कोशिश नहीं छोड़नी। आप अपनी दुआएं करते रहें, और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है ना, तो चार्ज की नमाज की जो दुहा की नमाज कहलाती है ना रबीना आंटी, वो जरूर पढ़ा करें। जी हाँ, वो पढ़ती हूँ। उसके बारे में कहते हैं कि उसके बारे में मतलब रिवायत है कि ये हर जोड़ का सदका है। तो इसमें आप अपने हाँ, जो भी जोड़ आपका खराब हो रहा है उसका आप सदका देते रहें, तो अल्लाह ताला बहाल करते, अल्लाह करे अब तो इंशाल्लाह। मेरी नी रिप्लेसमेंट हो गई है ना, तो मैं तो बिल्कुल ही गई चली गई हूँ अब तो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। ये बाकी लोगों के लिए जो कि 30-35 साल की उम्र में ही जो है वो ये सोचने लगते हैं कि अब हम तो चेयर पे आने वाले हैं, और वो चेयर पे आ जाते हैं। जब एक दफा आप चेयर पे आ गए फिर आप नहीं पढ़ पाते नमाज, फिर हाँ, आपके जोड़ भी जाम होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश आपने नहीं छोड़नी, नमाज को आपने सजदे को जमीन पे करने की कोशिश करते रहना। अच्छा जी, जी और कोई कुछ कह रहा था? मैम, मुझे बस एक बात ऐड करनी थी जो आप अभी हराम हलाल के बारे में बता रही थी। हम्म, मैम,
آپ یقین جانیں ہم مسلمانوں میں ہی، میں کسی اور نیشن کی بات نہیں کر رہی، کہ ہمارے پاکستانیوں تک میں نے یہ سنا ہے، اور مطلب میں نے نہیں دیکھا لیکن قریبوں نے دیکھا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں جیسے حرام ہے، فار ایگزامپل کہ چکن ہے ہماری ذبح ہوئی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ کرو اس کو کھا لو، یہ حلال ہو جاتی ہے. آپ یقین جانیں اس کی وجہ سے اتنی غلط فہمیاں لوگوں میں ہوتی ہیں، ہمارے مسلمانوں میں ہی. اب آپ ایک آدمی کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے جی میں یہ بسم اللہ کرو کھا لو، یہ تو مرغی تو ہے، اس سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے، بکرے کا گوشت تو ہے. مطلب آپ یہ میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ کس طرح لوگ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ کتنا غلط لوگوں کو جو ہے نا میسج ڈلیور کر رہے ہیں اس طرح سے. دیکھیے یہ کام علمی ہے، علم نہیں ہے نا کہ صحیح جی کیا ہے، تو اس وجہ سے بہت سارے جو کام علمی ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے. ہم میم نے علم بھی کی کمی بھی اور شاید اپنے لیے ایک راستہ بنانا. ہاں یہ بھی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر علم کی کمی کی وجہ سے ہے. اگر ان کو اتنا صحیح طور پہ ان چیزوں کا علم ہو جائے تو شاید وہ ایسا نہ کرے. جی بالکل. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میم میں نے ویسے سوال چیٹ میں لکھا ہے، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کا قرب جنہوں نے پایا ہوتا ہے، وہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہوں گے؟ بالکل، ہر مومن انسان جو ہے وہ شاعر الہ ہے، کہ آپ اس کو دیکھ کے آپ کو اگر اللہ یاد آتا ہے تو ضرور وہ اللہ کی نشانی تو ہے نا، اس کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے. جزاک اللہ. جی جی کرن یہ استحان کا مطلب بتا دیں ایک دفعہ. کس کا؟ استحان جو ایک ورڈ استھان نا، وہ اس کو کہتے ہیں، وہ نہیں دیوی دیوتاؤں کے جو مندر ٹائپ ہوتے ہیں اس کو استھان کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے. جی مس استھان السلام ہے، علیکم ورحمۃ اللہ استھان. وبرکاتہ. جی جی کرن. مس میں کہہ رہی کہ پتہ نہیں شاید میں نے مس نہ کر دیا، سورہ مائدہ جب ہم نے شروع کی تھی تو آپ نے بتایا تھا یہ مردوں کی صورت ہے. اچھا آپ نے اس کا سورہ مائدہ جیسے سورہ نساء میں آپ نے بتایا تھا یہ عورت کا، نساء کا مطلب عورت ہے، تو آپ نے مائدہ کا کوئی ڈیٹیل میں شاید بتائی ہے نہیں بتائی، میں نے مس نہ کر دی ہوں، تو میں نے کہا آپ سے پوچھوں کیا آپ نے ہاں میں سورت نے کے جیسے شروع میں معنی. تعارف دیا تھا شروع میں نا. اچھا مائدہ کا مطلب، اچھا میں نے مس کر دیا شاید، یہ سورہ مائدہ کا کیا مطلب؟ مائدہ اٹ سیلف عربک کا ورڈ. مائدہ کا جو مطلب ہے نا وہ ہوتا ہے خوان. وہ انشاءاللہ جب مائدہ کا لفظ آئے گا نا قرآن میں اس صورت میں، وہ میں اس کو اچھا 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 بتاؤں گی. اس کا مطلب ہوتا ہے خوان. صحیح. اچھا خوان کا مطلب دسترخوان جس ہوتا ہے، خوان جس پہ دسترخوان، او اچھا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور مجھے بس ایڈ کرنی تھی کہ اکثر ہم لوگ، آپ بات کری تھی یہ برسی کے کھانے، اور ایک سوال بھی آیا تھا کہ ہمیں کھانا چاہیے. ہم آپس میں یوزلی پریکٹس بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود تو بہت ساری چیزیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ رسک ہے، کھانا ہے، ہمیں منع نہیں کرنا چاہیے. لیکن جیسے آپ نے یہ بتایا بھی، بات کری آپ نے کہ رسک تو ہے لیکن ہم کسی اور کو بھی نہیں دیں اور نہ ہم خود کھائیں. اس چیز کو جتنا ہم اوائڈ کریں گے، کیونکہ یوزلی میں نے دیکھا آس پاس عورتیں جو ہے، میرے فیملی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خود تو نہیں سب کھانا بنوا رہے ہیں کسی اسپیسیفک اس ڈے پہ، لیکن جب کوئی کہیں سے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی چلو رکھ لیتے ہیں، منع نہیں کرنا چاہیے، رسک ہے، اللہ کا کھانا ہے، اللہ کی طرف مطلب رسک ہے اللہ کی طرف سے، یہ وہ اس طرح کر کے بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز بھی میں نے کہا کہ ایک چیز ایڈ ہونی چاہیے اس میں. یوزلی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اللہ کا کھانا ہے، ہم منع نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو، لیکن یہ کہ جو چیز غیر اللہ کے نام سے ہے اسے اوائڈ کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. ہاں استاد تو مطلب ہم نے تو یہی پڑھا تھا کہ اس کو نا پھر آپ پودوں میں ڈال دیں، اگر آپ نے لے لیا ہے پودوں میں ڈال دیں، ایگزیکٹلی. ہاں لیکن ویسے تو اول تو سب سے اچھی بات جو آپ نے کی، میں نے خود بھی پریکٹس کی. اب جب ہم شفٹ ہوئے اور ہم نے پہلی دفعہ آیا، ہم نے پہلی دفعہ بہت آرام سے اس کو منع کیا، تو سیکنڈ تھرڈ ٹائم کوئی بھی نہیں آیا، تو اس سے آپ بھی بچ گئے اس چیز سے، اور جو بھی ہے وہ پھر آگے آپ کو منع پھر کرنے کی ضرورت نہیں. اس سے یہ ہوتا ہے، ہم نا بہت دفعہ یہی والی بات یہ دیکھیں، اس میں اسی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہوں مجھ سے ڈرو. ہم لوگوں سے ڈر کے یہ کر لیتے ہیں نا، ہم لوگوں سے ڈر کے لے لیتے ہیں، جی تو جی جی ہم جی بولیں گے یہی تو وہ برا مان جائے گا، اور وجہ یہی ہو جاتی ہے. تو یہی آپ یہی جیسے یہی ایک دو چیز دفعہ اس کو آپ بولیں گے نا تو وہ خود بھی سوچے گا. ہو سکتا ہے کہ جب کہ ہاں اس پر ہدایت کا دروازہ ناکنگ کرے، کوئی آئے، اس کو لگے کہ جس ٹائم اس کا وقت ہوگا تو وہ جلدی ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں فلاں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیا تو مجھے نہیں چھوڑ دینا صحیح چاہیے. نہیں ہے، یا منع کر دیا کسی نے. یوزلی لوگ کھانے لے لیتے ہیں، مطلب ماشاء اللہ کوئی بریانی لائے، کوئی حلیم لائے، لے لیتے ہیں، تو پھر کہیں گے یار اس نے بریانی چھوڑ دی، حلیم چھوڑ دیا، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، تھاٹ آتا ہے ایک مائنڈ میں، تو کیا پتا آپ اس کے تھرو تھاٹ دے دیں سامنے والے کو کہ وہ صحیح سوچے کہ بھائی اس نے کھانا منع کر دیا. بات ہے، صحیح بات چلے ہے. جزاک اللہ وہی جزاک آپ اللہ. جی نیکسٹ فرحانہ زاہدہ بولیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो ये हम दिन जैसे ना मुझसे मेरी बेटी पूछ रही थी कि आप लोग मसाइल पढ़ रहे हैं, मसाइल मसाइल, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? हम तफसीर और तर्जुमा पढ़ रहे हैं। मसाइल के लिए आपको अच्छा। प्रॉपर आलिमा उलमा का कोर्स करना पड़ेगा, मुफ्तियों का कोर्स होता है, वो स्पेशलाइजेशन होती है। और हर मसला हर मुफ्ती नहीं बताता, ये भी पता है आपको ये बात। जैसे आप अपने किडनी का प्रॉब्लम लेके हार्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगी, आप अपना किडनी का प्रॉब्लम लेकर जो है वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी प्रॉपर ब्रांचेस हैं। ये दीन भी बहुत वसी एक तालीम है, इल्म है। हर कोई जो है वो मसाइल का इल्म नहीं सीखता और ना सिखा सकता है। ठीक है। अच्छा टीचर, एक सूरह निसा में एक सवाल था ना, आपने कहा था मैं फतवा लेके बताऊंगी, तो फिर आप बिजी हो गई। लेकिन है ना वही मसला है दामाद और सास का, तो इस पे कहा आपकी मैंने जब क्योंकि उनके आलमा का एनुअल है, उन्होंने कहा कि मेरे फंक्शन में आना है, तो उस पे वो डिस्कस हुई थोड़ी सी बात, तो वो कह रही आपकी टीचर को नॉलेज नहीं है। हाँ जी, मुझे नहीं होगी नॉलेज ना, मुझे नहीं है नॉलेज। वैसे आपने सवाल क्या किया था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। सेंसिटिव मसला है कि जैसे सौतेले बेटे का माँ का तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दामाद और सास का क्लियर ही नहीं, ये कैसे ये तो एक टेंशन बन जाता है किसी के लिए। बताया तो था मैंने आपको, ये तो जायज रिश्ता है। देखिए सौतेली बेटी भी आपकी रबीबा है, आपके लिए सौतेला बेटा भी आपका महरम है। जब बेटी और बेटा दोनों महरम हुए तो फिर उसके रिश्ते से उसका जो शौहर है वो भी तो आपका महरम हुआ ना। तो वो कह रही है ना कि मैं फतवा ला सकती हूँ, वो बनोरिया टाउन का कह रही है, वर्ड लेकिन यूज नहीं कर है, रही है आप बनोरिया वो टाउन क्या का। कह रहे हैं कि नहीं है महरम। हाँ वो कह रही है कि ना जैसे दो बहन को जैसे होता है ना, उसी टाइप का दामाद का, कि सगे बाप तो नहीं है ना, आपके खून का रिश्ता तो नहीं है ना, इस तरह मिसाल दे रही है। देखिए ये सब वही वाली बात है कि मुफ्तियों का फिर ये है कि फतवा है तो फिर आप फतवा से ही बात कर सकते हैं। देखिए मेरी इतनी जितनी नॉलेज है मैं आपको उतना बता सकती हूँ। इसीलिए मैं आप हाँ लोगों से कहती हूँ कि ऐसे सही मसाइल आप सही। लोग मुझसे ना ही पूछें, इसीलिए मैंने पूछा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम मैंने पूछा हम तफसीर लोग क्या हम पढ़ रहे हैं, ताकि ना तफसीर अगले को जवाब दे तो हम लोग तफसीर और तर्जुमा पढ़ रहे हैं। जी, हम तफसीर पढ़ रहे हैं। देखिए हर हर और एक और है कि हम लोग 40वां में इससे जाते हैं, तो उलमाओं ने मैं अपनी 40वां में अपनी जाती नहीं जिंदगियां थी। हम्म। अपनी अपनी जिंदगियां मैं लगाई हैं। 40वां में जाती नहीं थी, तीजे में नहीं जाती थी। अब हम्म, लेकिन शादी किया है तो ये बेटियों का एक बेटी जो है उसके यहाँ तीजा भी होता है, 40वां भी होता है। तीजा पे नहीं गई थी, इतने हंगामे हुए, 40वां पे जाना मजबूरी हुआ कि दामाद को वो करना होता है कि भाई उसकी रिस्पेक्ट करना होता है, गए। तो अब वहां भूखी थी मैं, तो वो 40वां खाना मैंने खा लिया, तो ये सही है। देखिए 40वां का खाना आपके लिए बिल्कुल जायज है, आप क्यों नहीं खा सकते। वजह ये है, देखिए ये चीजें अच्छा। सिर्फ बिद्दत में इस तरह से हैं कि ये हाँ चीजों का सवाब से कोई लेना देना नहीं है। आप मिलके बैठे हैं, दावत कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, ठीक है खाइए भी है, सही है, कोई मसला नहीं। लेकिन इसको दीनी एक सवाब की नियत से करना शुरू कर दें और इसको एक 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 हाँ, जबरदस्ती का एक वो चीज बना हम लें लोगों के कि नहीं नहीं होता हमने करना ही अल्हम्दुलिल्लाह। करना है, तो ये चीज गलत है। ठीक है, तो हाँ खाने में सही सही, हराम हलाल की जज़ाकल्लाह। खुदा। ठीक है चले। अच्छा जी मैम, मैंने ये पूछना था। जी अ, जी हेलो। जी 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 मैम, मैंने ये पूछना था, मेरे नेबर में ना मंथली हर मंथ में ना वो देग बांटते हैं, लेकिन वो जब भी उनसे पूछा जाता है ये किसके चावल है क्या है, तो कहते हैं वैसे ही पकाए हैं। आया ऐसी कोई चीज अगर घर में आती है तो वो खाई जाएगी? नहीं आप मत लें, आप उनसे पूछे कि वैसी क्या मंथ में क्या मतलब स्पेशली किसी दिन खास जैसे 11वीं को लोग करते हैं। नहीं नहीं, 11वीं का नहीं है, वैसे ही हर मंथ में वो कभी जुमेरात को कर देते हैं, कभी बुध को कर देते हैं, कोई देग पकाते हैं, फिर सारे मोहल्ले में भी बांटते हैं और सड़क पे लेके जाके उसके बंडल बना के तो राह गुजर को भी बेच देते हैं। हो सकता है वो वैसे ही खैरात कर रहे हों, वो तो जायज है, वो तो आप खा सकते हैं। लेकिन अब उसके पीछे अगर उनकी नीयत ऐसी कुछ है कि कोई स्पेशल कोई वो है तो वो अलग बात है। जैसे 11वीं वगैरह ये तो आपको पता है कि बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो सबको पता ही होते हैं, जी जी। सबको पता ही है। अच्छा, ये जो 11वीं का होता है ये हर महीने की 11 तारीख को होता है? हाँ जी, ये हर महीने की 11 तारीख को करते हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये कंफर्म हो गया, जजाकल्ला। ओके जी। अच्छा अब इसका थोड़ा सा लफ्जी तर्जुमा देख लीजिए, जो लोग हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। फिर वो अलग से मुझे एक रिकॉर्डिंग करना पड़ेगी, तो उसको समझ लीजिए। जैसे लास्ट कल मैं आप लोगों को कहाँ तक बता दिया था, बिलुकूत तक बता दिया था। तो देखिए इसमें जो रूट वर्ड है वो है वाओ फा और वाओ की जो है यहाँ पर या, असल में ये वा फा और या था। देखिए जो कुछ हुरूफ होते हैं जैसे कि ये वाओ या और हमजा,
ٹھیک ہے، اس کو ہم الف کو بھی ہم حمزہ بولتے ہیں. عربی زبان میں جو الف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو صرف خالی ہوتا ہے، یہ والا، یہ الف ہوتا ہے، یہ یا کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے، ورنہ سارے حمزہ کہلاتے ہیں. تو حمزہ، واو اور یا یہ آپس میں کیا ہوتے ہیں، یہ ان کو علیل لیٹرز کہتے ہیں. علیل کا معنی کیا ہوتا ہے، بیمار. حرف علت کہلاتے ہیں، علیل سے علت، ان کو کہتے ہیں حرف علت. یہ بیمار حروف ہیں. یہ کبھی الف بن جاتا ہے، یہ کبھی واو بن جائے گا، کبھی یا بن جائے گا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹرچینج ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یا غائب ہو گیا ہے، واو اور فا رہ گیا ہے. اس کا جو واو ہے یہ جمع کی علامت ہے. یہاں پر خالی واو جب ایسے آئے گا تو یہ جمع کی علامت ہوگا. یہاں پر دیکھیے یہ جمع کی علامت ہے. ایمان لائے ہو یعنی لوگوں، یہ ہم نے یہاں پہ جو لوگوں لگایا نا، یہ الذین اور آمنو کے جمع کو دیکھ کے لوگوں بولا، ورنہ ہم کہتے ہیں کوئی ایک انسان، اے وہ جو ایمان لایا ہے، اے وہ جو تو ایمان لایا ہے، اس طرح کہتے ہیں پھر ہم، اے وہ جو ایمان لایا ہے. لیکن یہ الذین کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جمع ہے، اور یہ آمنو کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جمع ہے. تو ہم نے معنی میں لکھا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اپنے مائک میوٹ کر لیں پلیز. اوفو، واو فا یا، وفا یا سے، اور وفا بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، جیسے وعدہ وفا کرنا اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، اور جو ہے اسی لیے اس میں پورا کرو معنی آ رہا ہے. اوفو پورا کرو. بالعقود، عین قاف اور دال. عقدہ کو میں نے تفسیر میں سمجھایا تھا کہ عقدہ کا معنی گرا ہوتا ہے، جیسے عقد نکاح اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. سو ہم کہتے ہیں عہد و پیمان کو. احلت، اس کا لفظی ترجمہ لکھا ہے حلال کر دیے گئے. اس کا روٹ ورڈ ہے ہا لام لام. عموماً جو تشدید اندر آ رہی ہوگی نا، عموماً وہی ریپیٹڈ لیٹرز جو ہے وہ اس کے روٹ ورڈ کا پارٹ ہوں گے. یہ روٹ ورڈز ہیں، ان سے مل کے یہ لفظ بنا ہے. جیسے احلت، اسی طرح اسی لفظ سے اور بھی ورڈز بنیں گے، جیسے تحلیل، تحلیل کرنا. اس میں بھی دیکھیں ہے لام لام ڈبل آ رہا ہے. اسی طرح احل لکم، احلا، یہ احلت ہے. اسی طرح ایک لفظی بنے گا عربی زبان میں احلا. اس میں بھی دیکھیں اب ہا لام لام کامن ہے. معنی اس کے آگے پیچھے تھوڑے بہت ہوں گے، لیکن آپ کو اگر روٹ ورڈ پہچاننا آئے گا نا تو آپ کو سمجھ آئے گا اچھا حلال سے کوئی لفظ ہے، بس اس کا معنی. تحلیل کا معنی ہوتا ہے ڈیزالو کرنا. پھر ہے لکم. لام زبر لا جو ہوتا ہے یہ حرف ہوتا ہے. جیسے میں نے کل بتا رہی تھی نا آپ کو کہ کچھ حرف ہوں گے، کچھ فعل ہوں گے. جیسے کلمہ کی 3 اقسام تھی. ایک ہوگا فعل، یا تو کام ہوگا، یا اسم ہوگا، یا پھر وہ حرف ہوگا. حرف میں آپ کے پاس ڈفرینٹ ہوں گے حرف، جیسے وہ ایک لفظ کا بھی حرف ہو سکتا ہے ایک حرف کا، اور وہ ڈفرینٹ بھی ہو جاتا ہے. جیسے واو زبر وا، یہ اس کی ایک پوری PDF ہے، اور اس کی نا سورۃ النساء کا فرسٹ ٹرانسلیشن ہیلپر ہے، کامن ورڈز یوزڈ ان قرآن. وہ آپ کو چینل پر مل جائے گا، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گی اس کا لنک، ورنہ آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. واو زبر وا کا معنی ہوتا ہے اور. اسی طرح فا زبر فا شروع میں لگا ہوا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پس، پھر، تو. یعنی ابھی آپ خود ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں. مطلب دونوں کا سب کا سیم ہی ہوتا ہے، لیکن جب آپ سینٹینس کو ملا رہے ہوتے ہیں تو کبھی آپ پس سے ملاتے ہیں، کبھی پھر سے ملاتے ہیں، کبھی تو سے ملاتے ہیں نا. کہانی اگر آپ سنا رہے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں گئی، پھر میں سو گئی، پھر اس طرح سے. اب کبھی کبھی آپ تو لگاتے ہیں کہ میں نے وہاں کھانا کھایا تو میرے پیٹ میں درد ہونے لگا. تو یہ پھر تو یہ ہماری ڈکشنری میں ایسے بدلتا ہے نا تھوڑا سا کانٹیکس کے حساب سے. اس طرح اس کا معنی بھی ان 3 اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کانٹیکس کے حساب سے. جو کہانی ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے کیا معنی فٹ بیٹھتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے یہ لام زبر لا جو ہے وہ بیسیکلی اصل میں ہوتا ہے لام زیر لی. اصل میں یہ لام زیر لی ہوتا ہے. جیسے آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں للہ، الحمد للہ، یہ جو لام ہے یہاں پر یہ آ گیا لام. اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں ہم، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. تو یہ کی لی کا معنی کیا ہوتا ہے، کے لیے. اسی طرح للعالمین، ہدل للعالمین، ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے. للعالمین، للعالمین، اس طرح سے للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. تو لا جو اب جب یہ لا کسی بھی ضمیر کے ساتھ لگ جاتا ہے. ضمیر کیا ہوتی ہے، ضمیر ہوتی ہے جو پروناؤنز ہوتے ہیں انگلش میں. جیسے یہ میں نے سب پڑھایا ہوا ہے، یہ ابھی آپ کو اگر فوری طور پہ نہیں بھی سمجھ آ رہا نا تو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی، اس لیے آپ پریشان نہیں ہوئیے گا.
دیکھیں ضمیریں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ہے ہو کی ضمیر ہے. اس طرح نہیں لکھتی ہوں میں اس کو, ایسے لکھتی ہوں, 1 منٹ. یہ دیکھیں اس کو کیا ہوا, ہو, ہما اور ہم, یہ ہے غائب کی ضمیر. غائب مطلب تھرڈ پرسن, یہ پہلا ہے سنگولر, یہ ہے پلورل, اور یہ ہے ڈوئل کے لیے, 2 لوگوں کے لیے. عربی زبان میں 2 کے لیے الگ سے سیگا بھی آتا ہے, وہ ہما کہلائے گا. جیسے ہوگا وہ, اس کا معنی بھی وہ ہے, لیکن اس میں آئے گا وہ دونوں, ٹھیک ہے. اور ہم کس کے لیے, وہ سب, پلورل ہو گیا, سب کا معنی وہ ہے, لیکن یہ پھر آپ کی یہ ضمیریں بتائیں گی کہ یہ پلورل ہے, سنگولر ہے کہ ڈوئل ہے. جیسے ربو ہو, اس کا رب, صحیح ہے, یہ ہو گیا اس کے لیے وہ, ربو ہو. اسی طرح ربو ہما, ان دونوں کا رب, ربو ہم, ان سب کا رب, اس طرح آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ضمیروں کے ساتھ جب یہ لام زبر لا آتا ہے نا, لام زیر لی آتا ہے, سوری للہی, لام زیر لی, تو یہ پھر زبر بن کے آ جاتا ہے, یہ زبر ہو کر آ جاتا ہے, لیکن یہ ہے لی ہی کے لیے, ٹھیک ہے. اب یہ کم جو ہے یہ بھی ضمیر ہے, یہ تم کے لیے آتی ہے. میں ایک دفعہ یہ ضمیر کا چارٹ آپ کے سامنے لکھ دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. دیکھیں جیسے میں نے ابھی لکھا, اس کو میں مٹا دوں, کلر چینج کر دوں. یہ ہما ہم, اسی طرح لڑکی کے لیے آئے گا, یہ مذکر ہے اور یہ ہے مذکر. اب لڑکی کے لیے آئے گا تو آئے گا ہا کے ساتھ, ہا پہلی آئے گی, ہا, اور یہ سیم ہی رہے گی ہما, اور یہ بن جائے گی ہننا. یہ ہم نے سورۃ نساء میں کتنی دفعہ پڑھا, کیونکہ عورتوں کی صورت ہے نا, تو عورتوں کی صورت کی وجہ سے ہم نے بار بار اس کو پڑھا, ہننا لفظ. میرا پین کچھ گڑبڑی کر رہا ہے, ہننا, ٹھیک ہے. جیسے ربو ہننا, علم تمو ہننا, اس طرح لفظ آتا ہے قرآن مجید میں. اسی طرح جب ہم سیکنڈ پرسن کے لیے تم, سیکنڈ پرسن یو ہوتا ہے نا انگلش میں, اور تھرڈ پرسن انگلش میں کیا ہوتا ہے, دے, ہی اور شی, ہے نا. تو یہ آ گئے آپ کے شی کے لیے, یہ آپ کے ہی اور دے دونوں کے لیے آ گئے, صحیح. اور یو کے لیے آپ کے پاس آئے گا, شروع میں آئے گا کاف زبر کا, جیسے آپ لفظ پڑھتے ہیں علیکا, علیکا پڑھتے ہیں نا, علیکا, تو یہ کاف زبر کا یو کے لیے. ہما تو یہاں پر بن گیا کما, کاف سے تم کے لیے, تم دونوں, تم ایک, تم دونوں, تم سب کے لیے کم, تو بن گیا یہ کم. یہاں پر آیا نا لکم, تمہارے لیے, سمجھ آ رہی ہے. اور اسی طرح آگے دیکھیں, اور لڑکی کے لیے ہوگا, یہ ذرا کم استعمال ہوتا ہے کیونکہ مخاطب عورت ذرا کم ہی ہے قرآن مجید میں. ساروں کو ہی مطلب موسٹلی جو ہے وہ مذکر کا صیغہ استعمال کر کے عورتوں کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے. تو کاف زیر کی کے ساتھ آئے گا, اور ادھر کما ہی رہے گا, اور یہاں کننا ہو جائے گا, یہ عورتوں کے لیے, ٹھیک ہے, سنگولر. اب اگر میں کا صیغہ ہوگا تو سنگولر کے لیے انا آتا ہے, انا اور نحنو, صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ملا کر ضمیر آتی ہے تو چھوٹی یا بنتی ہے, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا چھوٹی یا بخشونی والی, تو وہ چھوٹی یا میں کو ریپرزینٹ کرتی ہے, میں, میری. اور نحنو کا ریپرزینٹیشن ہوتی ہے نون زبر, نون الف زبر نا, جیسے انزلنا, انزلنا نا, ربنا, وغفر لنا, تو یہ جو ہے نا یہ سارے. اب ان کے ساتھ جب بھی لام کی پریپوزیشن لگے گی, یہ بیسیکلی پریپوزیشنز ہیں, یہ جب لگے گی تو لام زبر لگ کے لگتی ہے. لکم, لکا, لہا, لہا ما کسبت, لہم, لہما, لہو, لہو ملک السماوات والارض. اسی طرح لنا, وغفر لنا ربنا. پھر اسی طرح رب اشرح لی صدری, یہاں پر لام زیر کے ساتھ لگتا ہے کیونکہ یا چھوٹی یا جو ہے اس کے ساتھ لا بنائیں گے تو لئی بن جائے گا نا, تو لی کے لیے یہاں پر زیر کے ساتھ ہی لگتی ہے چھوٹی یا. سمجھ آ رہی ہے بات. رب اشرح لی, میرے لیے, اللہ اشرح کھول دے, لی میرے لیے, صدری میرا سینہ, اس میں بھی چھوٹی یا لگی ہوئی.
تو یہ آپ جب ترجمہ یاد کرنا شروع کریں گے، آپ یقین کریں شروع میں آپ کو لگے گا تھوڑا سا مشکل، لیکن وہ جب آپ یاد کر لیں گے نا، آپ یقین کریں جب آپ رمضان میں قرآن مجید پڑھیں گے اور صرف آپ ریسائٹیشن کر رہے ہوں گے اور آپ کو یہ صورت سمجھ آ رہی ہوگی، تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، کہ آپ کو لگے گا کہ قرآن میرا اپنا ہے، مجھے سمجھ آتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں بہیمتن کا جو روٹ ورڈ ہے بے ہے اور میم ہے، بہم سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ درند اور پرند کے علاوہ باقی تمام جانوروں کو بہیمہ کہلا جاتا ہے، یعنی کہ چوپائے۔ انام میں نام ہے، نون عین میم نعمت سے ہے، اس کی جمع انام آتی ہے، بھیڑ بکری گائے اور اونٹ ان کو ملا کر انام کہا جاتا ہے۔ مال مویشی میں اونٹ ہونا لازمی ہے، یعنی اس میں اونٹ ہوگا تو انام کہلائے گا۔ پھر اللہ یہ حرف ہے، یہ سوائے کے لیے آتا ہے، یہ کچھ حرف نا میں نے پی ڈی ایف میں لکھے ہیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ وہاں سے سمجھ آ جائیں گے، وہ آپ کو پریشانی نہیں۔ اسی طرح یہاں پہ ما حرف ہے، یتلا تا لام واو تلاوت سے ہے، تلاوت کا لفظ ہے پڑھنا، تلاوت میں بھی تو پڑھتے ہیں نا۔ علیکم یہ اللہ یہ حرف ہے، اور کم ابھی میں نے ضمیر آپ کو بتائی تم کی ضمیر، یعنی اوپر، اللہ کا معنی ہوتا ہے اوپر، علیکم تم پر۔ غیرہ یہ بھی حرف ہے، یہ سوائے کے لیے یا نہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے، کوئی چیز ایگزامپٹ کرنے کے لیے، یہ غیرہ نہ۔ محلی دیکھیں یہ دیکھیں لفظ حالام لام حلال سے، حلال کرنے والے ہو، محلی حلال کرنے والا۔ تو یہ حالام لام اگر آپ پہچانیں گے تو آپ کہیں گے حلال سے اس کا کچھ ورڈ ہے، اگر آپ اس کے روٹ ورڈ پہچاننے لگ جائیں گے نا تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ پھر الصیدی، سواد یا دال، اس کا معنی ہوتا ہے ان حیوانات کے پکڑنے کو کہتے ہیں جو اپنی حفاظت خود کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی جیسے ہرن ہے، جب اس کو آپ پکڑنے جائیں تو وہ کتنی زور تو تیز بھاگتا ہے، تو یہ تمام ان سب جانوروں کو پکڑنے کو سیدی کہتے ہیں، یعنی کہ اردو میں پھر اس کا میننگ نکالا گیا شکار کرنا۔ وَأَنْتُمْ اس میں واؤ اور کے لیے نہیں آیا، واؤ کا نا 3 قسم کے معنی ہوتے ہیں، واؤ کبھی آپ کو اور کے معنی میں آتا ہے، زیادہ تر تو اور کے معنی میں آیا ہے۔ دوسرا آتا ہے واؤ حالیہ، یعنی اس طرح سے اس حال میں کہ تم، اس حال میں، وہ اس کو کہتے ہیں واؤ حالیہ۔ اور ایک آتا ہے واؤ قسمیہ، یہ عموماً جو آخری پارے میں جو واؤ آئے ہیں نا، سٹارٹ ہی جن صورتوں سے ہوتے ہیں، والسماء والطارق، اسی طرح واللیل اذا سجا، واؤ یہ شروع میں، تو یہ قسمیہ ہے موسٹلی، اس میں ہوتا ہے کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے الطارق طارق کی، تو وہ قسمیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ حالیہ آیا ہے کہ اس حال میں کہ تم، انتم کا جو ہے تم ضمیر مخاطب ہے، اور مخاطب اور مخاطب کا مطلب آپ کو پتہ ہے، مخاطب وہ ہوتا ہے جو بات کرنے والا ہوتا ہے، مخاطب وہ ہوتا ہے جو زبر کے ساتھ جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ تم حرمن حالت احرام میں ہو، ہیر میم حرم سے، حرم کا معنی ہوتا ہے حرمت ہوتی ہے جس کی۔ مسجد الحرام، بچپن میں نا میں سوچتی تھی کہ کعبے کو مسجد الحرام کیوں کہتے ہیں، کیونکہ میرے نزدیک حرام کے معنی تو بڑے خراب ہوتے ہیں۔ تو اب جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ میم حرم کا معنی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا حرم میں داخل ہے، مسجد مینا اور یہ سارے کیا ہوتے ہیں، حرم ہے۔ حرم کا معنی کیا ہوتا ہے، مینا نہیں سوری، مطلب جو خانہ کعبہ ہے اس کی ایک حدود ہے، حدود حرم۔ حرم کا معنی ہوتا ہے حرمت سے، یہاں پر جو ہے وہ ادب اور احترام زیادہ ہے، حرمت سے ہے، عزت سے ہے اس کا معنی۔ اسی چیز سے پھر حرام آ جاتا ہے کہ اس سے روکا گیا، جس چیز سے روکا جائے، یعنی یہاں پر جنگ و جدال سے روکا جاتا ہے، لوگوں کو لڑنے سے روکا جاتا ہے، کسی کو قتل کرنے سے، کسی کا مال غصب کرنے سے، چوری کرنے سے، ہر برے کام کو اس حدود میں جو ہے اسپیشلی جو ہے وہ منع ہوتی ہے، کہ یہاں پہ نہ درخت کاٹا جائے، نہ کسی جانور کو زخمی کیا جائے، ایون کسی شکار بھی منع کر دیا گیا کہ حدود حرم میں نہیں کام کرنے، تو اس لیے حرمت کہ جس چیزوں سے روکا جائے۔ اسی طرح حرام جو چیز ہے وہ چیز ہے جس سے روکا گیا ہے، جس سے منع کر دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں حرام، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اردو زبان میں جو حرام کا ورڈ ہے وہ کچھ ڈفرینٹ ہے، عربی زبان میں حرام کا مطلب کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ انا اسٹریس کے لیے آتا ہے ہمیشہ، کہ جیسے بے شک تاکیدیہ، تاکید کے لیے آتا ہے اللہ اللہ، یحکمو ہے کاف میم حکم سے ہے، اور اس میں جو شروع کا یا ہے یہ والا وہ کو نشاندہی کر رہا ہے، وہ حکم دیتا ہے یعنی وہ فیصلہ کرتا ہے۔ کسی کا مائک نہ کھلا ہوا ہے، بہت
एकदम से कुछ हो रहा था दरमियान से। अच्छा, फिर ना माँ जो के लिए आ रहा है युरीदू रा वाव दाल, इसमें देखें ये हर्फ इल्लत वाव जो है वो या से बदल गया है, लेकिन आपको ये याद रहेगा कि अगर ये रौद है तो आपको इससे याद आएगा अच्छा इरादा। अब देखें उर्दू में जो लफ्ज इरादा होता है इसमें देखें वाव अलिफ से बदला हुआ है, राद हो गया इरादा। तो उमूमन जो हुरूफ होते हैं ना रूट वर्ड्स वो अंदर ही उसके अंदर मिले हुए होते हैं, इल्ला ये कि उसके अंदर कोई हर्फ इल्लत हो, मतलब रूट वर्ड के अंदर कोई अगर हर्फ इल्लत है या वाव अलिफ के अलावा या वाव अलिफ, तो फिर वो थोड़े से पहचानने मुश्किल होते हैं। बाकी अगर नॉर्मली आप देखें पहचान पाते हैं, देखिए हुक्म है और वो हलाल वाला हल्ला वो आसान होते हैं। देखिए यहाँ पर तू हिल्लू, ये भी हालाम लाम पहचानना आसान है। आमनु क्या है, हमजा मीम नून अमाना से। या अय्युहल्लज़ीना ये जो आपको पता है ये तो हर्फ है और ये इसम में मौसूल है। शायर का जो रूट वर्ड है वो शेर है, शीन आयन रे, इसका लफ्जी माना होता है बाल, लेकिन यहाँ पे निशानियों से है। वला और ना हर्फ यानी लफ्जी माना मुराद नहीं लिया गया यहाँ पे बाल से, बल्कि निशानियां कहा गया, मुराद ली गई। अशहरा माह को कहते हैं, शीन हेरे शहर, और अल हराम ये तो हमने पढ़ लिया। हदी हादा लिया, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना हदिया, क्या हदिया है इसका, तोहफा। हदिया तोहफे को कहते हैं, यानी अल्लाह को जो चीज़ हम तोहफतन दे देते हैं जिसके पीछे कुछ मुआवजा नहीं होता। वला और ना, अल कलाइद काफ लाम दाल कलदा से है, कलाद का मतलब होता है पट्टा। आम मीना हमजा मीम नून मीम है इसका रूट वर्ड। अम्मा इसका माना होता है मकसद पे तवज्जो रखने वाला, इसलिए ना ये वाला ये भी मैंने हुर्मत बता दिया, आसान है ये। यबतगुना बेगैन या बगिया से, फजलन फजल से है, उर्दू में भी फजल हम यूज करते हैं वर्ड। मिर रब्बिहिम तुम्हारे रब की तरफ से, मिन का माना से है, हर्फ है। रब्बा जो है रब के अंदर खालिक मालिक मुदब्बिर, ये माना जो है पोशीदा है, खालिक मालिक और मुदब्बिर। यानी रब जो होता है वो होता है जो क्रिएट भी करेगा, ओन भी करेगा और प्लान भी करेगा, रब वही होगा। यानी अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट किया, हमें अपना नाम दिया कि हम इबादुल्लाह कहा, इबादुर रहमान कहा, अपना बंदा कहा, और फिर उसके बाद हमें प्लान किया। उसने हमारा शुरू से लेके आखिर तक कि हम कहाँ पैदा होंगे से लेके फिर हमारे साथ क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी, कितना रिस्क मिलेगा, सब कुछ जो तकदीर में लिखा हुआ है, और कहाँ दफन होंगे, ये तब प्लान है, ये मुदब्बिर है। इस तरह वरिदवानन और रजामंदी से, रजिया से। देखें ये सब मैंने कोशिश की है कि आपके लिए ये इतना आसान कर दूं ताकि इसमें से आपको कोई भी वर्ड कहीं मुश्किल लग रहा हो ना, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि ये वर्ड मुझे याद नहीं हो रहा, आप मुझे समझा दें कुछ, तो हो सकता है मैं कोई आपको ट्रिक बता दूं इसकी कि मुझसे आपको कुछ याद करने के लिए आसानी। वैसे मैंने काफ़ी ट्रिक्स इसमें लिख दी हैं उर्दू का कुछ कुछ, ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें उर्दू से आपको फ़ायदा हो जाएगा, कुछ चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला हमारी इस एफर्ट को और हमारे पढ़ने पढ़ाने को, आपके साथ यहाँ पर आपका यहाँ पर वक्त लगाने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नियतों को अपने लिए खालिस कर दे, और अल्लाह ताला इसको हमारे लिए निजात का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।